ہماری جو مجالس ہوتی ہے جس میں ماشاءاللہ ابھی تک مفتی ہمارے سبیل صاحب آتے تھے، آج ہمارے بیچ اور ایک ہمارے بڑے بھائی ہیں، مطلب بڑے بھائی تمس کی علمی اعتبار سے ماشاءاللہ ان کا علم آپ پہلے سے جانتے ہیں. آج ان کے علم کو ہم ایک ٹاپک وائز ڈسکس کریں گے. تو ان کا انٹروڈکشن میں قرآن کی خیرت کے بعد کروں گا. تو کوئی بھی ایک ہمارے بھائی بیچ میں سے مائک کو انمیوٹ کریں، قرآن کی خیرت شروع کر دیں. چلے بھائی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کون بولیں گے بھائی قرآن کی خیرت کیسی تھی؟ پبلک میں سے بتاؤ، سننے میں کیسا لگا؟ ماشاءاللہ جب سے یہ حضرات قرآن کی خیرت شروع کی سنڈے لائف پہ اور ہمارے مجلسوں پہ چار چاند لگ جا رہے. یقین جانیے اگر انہی کا اگر ایک سیشن لیں گے تو بھی انشاءاللہ ہم پورے لوگ بیٹھ سکتے ہیں. سیشن کیا صرف قرآن ہی سنتے جاؤ، ہے کہ نہیں بتاؤ؟ وہ تازگی اور وہ کریکٹ. تو آج کے سنڈے لائیو کی اسکرین نظر آ رہی ہے سب حضرات کو؟ ٹاپک ہے جس کے بھی مائک میوٹ نہیں ہے وہ کر لے میوٹ. ٹاپک نام ہے غربت اور پریشانی کی ایک وجہ. اور جو ہمارے آج کے جو سپیکر ہیں جناب مفتی نور محمد صاحب، ماشاءاللہ ابھی یہ صرف 35 سال کی عمر کے ہیں. ان کا جو تعلق ہے مدھیہ پردیش ہوشنگ آباد اتارسی کا ہے. اور الحمدللہ ان کے بارے میں کیا کہیں، کافی ساری الحمدللہ انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. ان کے جو بھی جتنے بھی جو سفر گزرا ہے ابھی تک کا 16 سال کا، مائک کو میوٹ کر لو بھائی، 16 سال تک انہوں نے ماشاءاللہ حفظ سے لے کے عالمت سے لے کے جو گجرات سے لے کر کافی سارے مدرسوں میں انہوں نے تعلیم کو حاصل کیا. اور فارغت جو ہے ان کی کمپلیشن دیوبند سے ہوئی ماشاءاللہ. اور ان کا ماشاءاللہ جو ان کے اندر کیا بولتے ہیں جو جیسے کہ اسپیشلٹیز ہوتی ہیں، حفظ بول سکتے ہیں، عالمت انہوں نے کر رکھا ہے، تفسیر قرآن کر رکھا ہے، افتاء کر رکھا ہے ماشاءاللہ. تو اور ان کی جو کمپلیشن آف اسٹڈیز ماشاءاللہ جو سب سے اسٹیمڈ یونیورسٹی ہے علماء اکرام کے لیے وہ ہے دارالعلوم دیوبند یو پی سے. تو جناب مفتی نور صاحب میں آپ لوگ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ آج کے سنڈے لائیو کا جو ہے پروگرام سنبھالیں. جی ویلکم. جی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. شروع کرتے ہیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اما بعد قال الله تبارك وتعالى
أحل الله البيع وحرم الربا صدق اللہ العظیم۔ میرے سبھی پیارے پیارے مارکیٹ واسیوں اور کیپسول کے دلدادہ حضرات، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ ناچیز کی زبان سے کچھ ایسی باتیں کہلوا دے جو ہم سب کے لیے فائدہ مند ہو۔ اس کے بعد میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے اس مجلس کے آرگنائزر کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس محنت کو قبول فرمائے اور ہمارے سننے سنانے کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے آخرت میں اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ تو محترم حضرات، دیکھیے، ہم جس اسلام کو، جس مذہب کو فالو کرتے ہیں، مانتے ہیں، وہ مذہب اور وہ جو دین ہے وہ مکمل ایک نظام حیات اور ضابطۂ حیات ہے۔ قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالی نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ ہم انسان ہیں، ہمارا ذہن بہت چھوٹا ہے، ہمیں نہیں پتا کیا چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، کیا چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ ہمیں کل کا نہیں پتا کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا نہیں، آگے چل کے ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کیا نہیں، ہم اس چیزوں سے واقف نہیں ہوتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ہم سے بے انتہا محبت فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قدم قدم پر ہماری رہبری فرمائی اور کیا کیا چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہے اور کیا کیا کام ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ان سب چیزوں کو ہمیں بتا کر بھیجا۔ جس طریقے سے ایک انجینئر ایک مشین بناتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ایک بک رکھ دیتا ہے کہ اس مشین کا یوز کیسے کرنا ہے، کیا کیا کام کرنے سے اس مشین کو نقصان ہوگا اور کس طریقے سے اس کو یوز کرنے سے اس کا فائدہ ملے گا۔ بالکل سیم اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا تو ہمیں بالکل یوں ہی نہیں چھوڑ دیا۔ جس طریقے سے جانور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عقل سے محروم رکھا ہے، لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے عقل عطا فرمائی۔ اسی وجہ سے ہمیں اشرف المخلوقات، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی زیادہ اور جتنی بھی دنیا کے اندر مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، ان سب میں سب سے بہترین مخلوق جو ہے وہ انسان کو بنایا اور ہمیں عقل عطا فرمائی۔ اور کیا چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، کیا چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کیا چیز ہمیں فائدہ دے گی، کیا چیز ہمیں نقصان دے گی، سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت ہی زیادہ بابرکت مقدس فضیلت والی جو کتاب ہے قرآن مجید، وہ ہمیں عطا فرمائی۔ اور اس کے اندر جو جو بھی چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ہمارے لیے نقصان دہ ہے، وہ سب ہمیں عطا فرما دیا۔ ہمارا ترقی کا جو راستہ ہے وہ بھی ہمیں بتا دیا، ہماری تباہی کا جو راستہ ہے وہ بھی ہمیں بتا دیا۔ اور ایک چیز یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ انسان کا ہر کام جو ہوتا ہے وہ اس کے اختیار سے ہوتا ہے۔ انسان کسی بھی کام کے لیے مجبور نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اچھائی کرتا ہے تو وہ بھی اس کے اختیار سے ہے، اور اگر وہ کوئی برا کام کرتا ہے تو وہ بھی اس کے اختیار سے ہے۔ مجبور انسان نہیں ہے۔ جس طریقے سے آج کل روبوٹ بن رہے ہیں وہ مجبور ہوتے ہیں، مشین ایک مجبور ہوتی ہے کہ جو اس کو کمانڈ دی جائے وہ اس پر کام کرے گا، لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے با اختیار بنایا ہے اور ہمارے لیے یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ چیزیں تمہارے لیے فائدہ مند ہے، یہ کام کرو گے تو ترقی ملے گی، یہ کام کرو گے تو نقصان ہوگا، یہ ہمیں بتا دیا۔ اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہمیں کون سے راستے پر چلنا ہے، ترقی پر جانا ہے یا ہمیں اپنے نقصان کے راستے پر جانا ہے۔ بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بالکل کھل کر بتا دی ہیں، اور ان کی تشریح کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا کے اندر بھیجا۔ جو چیزیں قرآن کے اندر ہے اس کو مفصل اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کی تشریح فرما دی۔ اب جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے اس کو ہم اگر ڈیوائڈ کریں، اس کی کیٹیگری بنائیں، تو ان میں سے آپ کو ملیں گی 3 کیٹیگری۔ ویسے تو دیکھیے ہر انسان کا کیا ہوتا ہے
کہ بھائی ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کا لوجک کیا ہے. کوئی چیز اگر منع ہے تو کیوں، کوئی کام کرنا ہے تو کیوں. آج کل یہ بڑا فتنہ چلا ہے کہ ہر انسان بس اس چیز میں ہے کہ ہمیں لوجک پتہ چل جائے. تو اپنے آپ سے ذرا سا سوال کریں کہ اگر آپ کے یہاں پر کوئی ملازم ہو، کوئی امپلائی ہو، نوکر ہو، آپ اس سے کہیں کہ جاؤ بہترین 10 کلو ذرا سا بڑھیا سا گوشت لے کر آ جاؤ، آج بہترین بریانی بناتے ہیں، حیدرآبادی بریانی، اور لپک کے آج بریانی سوتیں گے. آپ نے اس کو کہا. اب وہ آپ سے لوجک پوچھ رہا ہے کہ باس بتائیے یہ کیا بات ہوئی، آپ تو 4 لوگ ہیں اور 10 کلو آپ گوشت منگوا رہے ہیں، یہ 10 کلو کا لوجک کیا ہے؟ 2 کلو منگوا لیجیے، 1 کلو منگوا لیجیے. تو آپ خود سوچیں باس کو کیسا غصہ آئے گا اس کے اوپر. وہ کہے گا کہ بھائی مجھے نہ تو بریانی منگانا ہے، نہ تجھ سے گوشت منگانا ہے، نہ بریانی کھانا، تو ایک کام کر، بوریا بستر سمیٹ اور نکل یہاں سے. تو جب ایک انسان اپنے امپلائی کے ذریعے لوجک پوچھنے کو تسلیم نہیں کرتا کہ بھائی کیا لوجک ہے، اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا، تو آپ خود سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو پوری دنیا کو چلانے والا ہے، جس کی معبودیت اور جس کے الہ ہونے اور جس کے خالق ہونے کا ہم یقین کرتے ہیں، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس کا اور ایمان لاتے ہیں، اس کے حکم کے آگے اگر کوئی انسان لوجک اگر بات کرے کہ اس کا لوجک کیا ہے، تو آپ خود سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز کتنی زیادہ غصہ میں دلائے گی. اور ہم لوگوں کی ابدیت اور ہم جو اپنے آپ کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، تو ہمارے لیے یہ کیا چیز مناسب ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم آ جانے کے بعد یہ کہیں کہ اس کا لوجک کیا ہے. اللہ کا حکم آ گیا، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا لوجک ہے. نماز پڑھنا ہے، 5 ٹائم پڑھنا ہے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا لوجک ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا. روزے رکھنا ہے، روزے کے اندر کچھ نہیں کھانا ہے، اب اس کا کیا فائدہ کیا نقصان ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے. ہمارا سب سے بڑا لوجک یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے کہا کہ زکوٰۃ نکالنا ہے، اس کے کیا فائدے ہیں کیا نقصان ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، بس سب سے بڑا لوجک یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے. سود نہیں کھانا ہے، بیاج پر کوئی کام نہیں کرنا ہے، اس کا کیا لوجک ہے، کیا فائدہ کیا نقصان ہمیں کوئی مطلب نہیں اس سے، بس اللہ کا حکم آ گیا. یہ ہمارے لیے سب سے بڑا لوجک ہے. ایک انسان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے ہم اپنا سر جھکا دیں گے. بس جو اللہ تو کہے گا، جیسا تیرا حکم ہوگا، ہم اس چیز کو آنکھ بند کر کے تسلیم کریں گے. بس یہ ہمارے لیے سب سے بڑا لوجک ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان اس بات کی تسلی کر لے کہ واقعتاً یہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں. یہاں تک پہنچ سکنے کی کوشش کر سکتا ہے کہ کتابوں میں قرآن حدیث میں یہ چیز ہے یا نہیں. بس جہاں اس کو وہ مل گئی، پھر ہمارے عقل میں وہ چیز آئے یا نہ آئے، ہمیں وہ اچھی لگے یا بری لگے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے. بس ہم ڈائریکٹ کیا ہے کہ اللہ تیرا حکم آ گیا، جیسی تیری مرضی، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں وہ تسلیم ہے، ہم اس پر عمل کریں گے. اصل انسان کی شان یہی ہے، اور ایک بندہ ہونے کی شان، وہ سب سے اچھی کوالٹی بندے کے اندر ہوتی ہے، وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ باس کی بات کو بغیر چوں چا اور بغیر اٹ اور بٹ کے وہ کیا کرے، تسلیم کر لے اور اس پر کام کر لے. لیکن پھر بھی تھوڑی بہت لوجک جو ہلکا پھلکا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیے جن جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو روکا ہے، تو ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے کرنے یا نہ کرنے سے نہ انسان کو کوئی نقصان ہے بظاہر، نہ کسی دوسرے کو نقصان ہے، نہ ہی سوسائٹی کو اس سے نقصان ہے. ہاں لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کام کے کرنے کا حکم دیا تھا، اس کو بندے نے نہیں کیا. یہ اس کے لیے سب سے بڑا نقصان ہے کہ وہ سب سے بڑے امتحان میں کہ بندے میں نے تجھے کہا کہ تو یہ کام کر، تو نے نہیں کیا. یہ اس کا نقصان ہے آخرت کا. جیسے نماز، ایک انسان نماز نہیں پڑھتا ہے تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کا ذاتی کوئی نقصان نہیں ہوگا، آخرت کا نقصان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی. کسی دوسرے کا کوئی نقصان ہوگا نہیں ہوگا، اس کے پڑوسی کا کوئی نقصان ہوگا نہیں ہوگا. تو ایک گناہ کی کیٹیگری یہ ہو گئی کہ ایسے کچھ کام ہیں، ایسے کوئی گناہ ہیں کہ جن کے کرنے نہ کرنے سے انسان کو کوئی نقصان نہیں ہے. بس یہی سب سے بڑا اس کا نقصان ہے کہ اللہ کو اس نے ناراض کیا، اللہ کی نافرمانی کری. وہ دیکھنے جائے تو سب سے بڑا نقصان ہے کہ جو اللہ اس کو کھلاتا ہے، جو اس کو پلاتا ہے، جس نے اس کو پیدا کیا،
جو پوری دنیا کا مالک ہے، جس کا وہ کھاتا ہے، جس کا پیتا ہے، اسی کی وہ نافرمانی کر رہا ہے، سب سے بڑی ناشکری تو یہی ہے۔ لیکن انسان کا اس میں کوئی نقصان بظاہر نہیں ہے، ایک چیز۔ دوسری کیٹیگری میں آپ اس کو رکھیں تو کچھ گناہ وہ ہیں کہ جس کے کرنے سے انسان کو نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی، آپ ذرا سا حکمت میں اگر اتریں گے، اگر انسان غور و فکر کرے تو اس کے دل کے اندر اللہ کی بے انتہا محبت اس کے دل کے اندر آ جائے گی۔ آپ کو جب جا کر یقین ہوگا کہ اللہ ہم انسانوں سے کتنی محبت کرتا ہے، کس قدر اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ آپ ان غور و فکر کریں گے کبھی کہ جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے، وہ جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے اندر ہمارے لیے کتنے فائدے ہیں، کس قدر ہمیں اللہ نے نقصان سے بچایا ہے۔ اگر انسان اس کے اندر غور و فکر کرے تو اس کے دل کے اندر اللہ کی بے انتہا محبت آ جائے گی۔ اور وہ حدیث شریف ہے نا کہ اللہ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت فرماتا ہے۔ ابھی حدیث شریف آئی تو ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، ہمارے بہت سارے حضرات یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو یہ حدیث بھی بالکل غلط ہے۔ اس الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو نقل کرنا یہ جائز نہیں ہے، کہیں پر بھی ایسی کوئی روایت نہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث میں شریف یہ آیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں۔ تو آپ جب غور و فکر کریں گے، اچھا اب دوسری کیٹیگری میں آپ آئیے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس کے کرنے سے انسان کی باڈی کو نقصان ہے، جیسا میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جس طریقے سے ایک انجینئر ایک مشین بناتا ہے تو اس کے ساتھ ایک بک رکھ دیتا ہے اور اس کے اندر پورے باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ آپ کو کیا کیا کام کرنا ہے، کیا کام نہیں کرنا ہے، اس کو کیسے یوز کرنا ہے، کیا چیز اس کو نقصان دے گی، کیا چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اسی طریقے سے کچھ چیزیں، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس کے کرنے سے انسان کو نقصان ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ جیسے انسان شراب پیے گا تو اس کی صحت کو نقصان ہوگا، اس کے بدن کو نقصان ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا۔ اسی طریقے سے جو حرام چیزیں ہیں جن کو کھانے سے اللہ نے منع کیا ہے، جن جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے سے منع فرمایا ہے، وہ سب کی سب وہ چیزیں ہیں کہ جس سے انسان کی باڈی کو نقصان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں وہ انسان کی خدمت کے لیے بنائی ہیں۔ اب خدمت کے اندر کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو انسان کو کھانے کے لیے خدمت ہے، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو دوسرے کاموں کے لیے خدمت کے لیے ہوتی ہیں۔ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکاری پیدا کر دیا؟ بالکل نہیں، ہر چیز کسی نہ کسی کام پر لگی ہوئی ہے۔ جنگل کے اندر جو درندے ہیں، شیر ہے، چیتا وغیرہ ہے، وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی چیوٹی ہے، وہ بھی اپنا کام کر رہی ہے۔ ہر چیز کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اپنے کام میں لگی ہوئی ہے۔ ان سب پرندوں میں سے، ان سب چرندوں میں سے، ان سب کھانے پینے کی چیزوں میں سے کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے کھانے کے لیے بنائی ہے، وہ اگر ہم کھائیں گے تو ہمیں اس کا فائدہ ہوگا۔ اور جن چیزوں کے اندر ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کے لیے نہیں بنایا، وہ دوسرے کاموں کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر کھانے کی جو صفات ہونا چاہیے، جو کوالٹی ایک کھانے کے اندر ہونا چاہیے، وہ نہیں رکھی۔ وہ انسان اگر کھائے گا تو اس کو نقصان ہوگا۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کے زمرے میں رکھ دیا۔ ایک شراب پینا، بھائی انسان کہہ سکتا ہے کہ میرا پیٹ ہے، میرا سب کچھ ہے، میں پی رہا ہوں، میرا من، بالکل بھی نہیں۔ اللہ نے اس سے روک دیا۔ اس میں دو چیزیں، ایک تو وہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اللہ نے اس وجہ سے اس کو روکا۔ دوسرا یہ بدن، جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بدن نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ اگر کوئی انسان کہے کہ میرا بدن، تو ہم اس کو کہیں گے کہ پوری دنیا مل کر بھی ایک ایسا انسان کا بدن کا ایک عضو، چھوٹا سا ایک بال بنا کر بتا دے، پوری دنیا مل کر نہیں بنا سکتی۔ ایک چھوٹی سی انگلی بنا کر بتا دے، نہیں بنا سکتی۔ تو یہ دعویٰ کرنا کہ یہ بدن میرا ہے، وہ دعویٰ بالکل غلط اور جھوٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بدن ہے، تو ہمیں بالکل اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم دوسرے کی چیزوں کو نقصان پہنچائے۔ تو جو چیزیں ہمیں نقصان دیتی ہیں ان چیزوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کے زمرے میں رکھا۔ لیکن وہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہمیں نقصان دیتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی شراب پی رہا ہے تو وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس کے پڑوسی کے لیے اس کا کوئی نقصان نہیں۔ یہ گناہ کی دوسری کیٹیگری ہوئی۔ تیسری کیٹیگری میں آپ آئیں گے تو کچھ گناہ وہ ہیں کہ جس سے بظاہر ایک انسان کا فائدہ ہوتا ہے، ایک انسان کا فائدہ ہے، لیکن پوری سوسائٹی کا اس کے اندر نقصان ہوتا ہے، دوسرے کا کسی کا نقصان ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ جیسے چوری۔
ایک انسان چوری کرتا ہے تو چوری کرنے والے کے لیے فائدہ مند ہے. بھائی وہ کہیں سے بھی چوری کرے گا، 2-4 کروڑ روپے اٹھا کر لے آیا، اس کے لیے فائدہ مند ہے. 2-4 کروڑ روپے ہم آج اس ٹریڈنگ کے اندر 1000-2000 روپے کمانے کے لیے ہم کتنے سارے انڈیکیٹر لگا رہے ہیں. ہمارے ڈاکٹر صاحب دن رات محنت کر کے کیپسول ہمیں کھلا رہے ہیں، تب جا کر ہم کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ پیسہ کما پا رہے ہیں. لیکن ایک چور گیا، کسی بینک میں گیا، اس نے ڈاکہ ڈالا، چوری کری، 1 کروڑ روپے اٹھا کر لے آیا. تو کہے گا انسان کہ دیکھو میں نے تو ایک جھٹکے میں 1 کروڑ روپے لے لیے، اور تم لوگ روزانہ کیپسول اکیڈمی میں اکٹھا ہو رہے ہو، یہ چیز سیکھ، وہ چیز سیکھ، یہ انڈیکیٹر لگا، وہ انڈیکیٹر لگا، یہ ڈیش بورڈ دیکھ، وہ ڈیش بورڈ دیکھ. یہ سب کر کر کے بھی تم کیا ہے، جب مارکیٹ گرتا ہے تو کئیوں کو نقصان ہو جاتا ہے. تو چوری کرنے میں ایک انسان کا فائدہ ہے، لیکن دوسری پوری سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہے کہ وہ کسی کی محنت کی کمائی کو اٹھا کر لے آیا، وہ کسی کی جمع پونجی کو اٹھا کر لے آیا، کسی نے اپنے علاج کے لیے رکھے تھے وہ چوری کر کے لے آیا، کسی نے اپنے بچے کے فیوچر کے لیے رکھے تھے وہ اٹھا کر لے آیا. اسی طریقے سے ڈاکہ کوئی ڈالتا ہے تو ڈاکہ ڈالنے کے والے کے لیے وہ فائدہ مند ہے، لیکن دوسری پوری سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہے. تو گناہ کی تیسری کیٹیگری یہ ہوتی ہے کہ انسان کام تو وہ کرتا ہے، اس ایک انسان کے لیے تو فائدہ مند ہے، لیکن دوسری پوری سوسائٹی کے لیے وہ کیا ہے، نقصان دہ ہوتی ہے. اور انہی تیسری کیٹیگری کے جو گناہ ہیں انہی میں سے ایک گناہ ہے کیا، سود. تو جو سود اور جو بیاج ہے وہ اصل میں سب سے زیادہ سوسائٹی کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے، سب سے زیادہ. آج دنیا کے اندر آپ جو بڑی بڑی جو اکنومی کے ماہر ہیں، اپنے آرٹیکل کئی اب جگہ چھپنے لگے ہیں، لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آنے لگی ہے کہ جو سودی نظام ہے یہ پوری کی پوری دنیا کے لیے نقصان دہ ہے، پوری سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہے. روزانہ ہم خبریں پڑھتے ہیں کہ نیوز والے دے رہے ہیں کہ امیر امیر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب ہوتا جا رہا ہے، امیر غریب کے بیچ میں کھائی بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ سب کچھ جو ہے وہ ڈیپینڈ ہے پورا کا پورا سودی نظام کی وجہ سے. آج دنیا کے اندر جو ہر طرف سودی نظام رائج ہے، آپ بینک میں چلے جائیں، بڑی بڑی کمپنیوں میں چلی جائیں، کہیں بھی آپ چلے جائیں، ہر انسان کیا ہے، وہ کیا سود کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، انٹرسٹ اور بیاج کے اندر مبتلا ہو رہا ہے. اور اسی وجہ سے پوری اکانومی کیا ہے، گڑبڑا جاتی ہے. پوری دنیا اس اکانومی سے ابھی اس ٹائم پریشان ہے، اس سودی نظام سے پریشان ہے. وہ لوگ سر اٹھا کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہیں سے ہمیں اس بیاج اور اس سودی نظام سے چھٹکارے والی کوئی نئی اکانومی ہمیں مل جائے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی بڑی طاقت آئی نہیں جس نے اسلام کے نظام کو اس وقت اس لوگوں کے سامنے رکھا ہو. جو لوگ رکھ رہے ہیں، جنہوں نے اس چیز کو دیکھا، وہ بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ واقعتاً سود کی نظام کے بغیر جو اکانومی چلتی ہے اس کے اندر ٹھہراؤ ہوتا ہے، اور اس کے اندر کیا ہے، بالکل جمود ہوتا ہے، اور اس کے اندر فائدہ انسان کا بہت زیادہ ہے. تو یہ جو سود جو ہے وہ تیسری کیٹیگری کے اندر آتا ہے کہ ایک مالدار انسان اپنے پیسوں کو بیاج پر چلاتا ہے، 100 روپے دے کے وہاں سے وہ 150 روپے لیتا ہے. اس ایک انسان کے لیے تو یہ چیز بہت فائدہ مند ہے کہ 100 روپے لگا کے وہ 50 روپے کا پروفٹ بھی لے رہا ہے، لیکن پوری سوسائٹی کے لیے وہ کیا ہے، نقصان دہ ہے کہ امیر امیر ہوتا جا رہا ہے اور غریب کیا ہے، غریب ہوتا جا رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زر کو جو پیدا کیا، اس سمن کو جو پیدا کیا، روپیہ پیسہ کا جو پیدا کیا ہے، یہ ایک کاروبار کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ اس کو کاروبار کی چیز بنانے کے لیے پیدا کیا ہے. اور جو سود پر جو نظام چلتا ہے، جو حضرات سود پر پیسہ چلاتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، اسی پیسے کو مال تجارت بنا دیا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال تجارت نہیں بنایا، بلکہ تجارت چلانے کے لیے ایک ذریعہ بنایا تھا. لیکن لوگوں نے کیا کیا، اسی کو مال تجارت بنا کر اپنی تجوریوں کو بھر لیا، غریب کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ جس طریقے سے میرے اندر میں اپنے پورے بندوں کا دھیان رکھتا ہوں، ان کے کھانے کا نظام، ان کے پینے کا نظام، ہر چیز کا میں دھیان رکھتا ہوں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی خوراک کا انتظام میں کرتا ہوں، اس کو اگر پیاس لگتی ہے تو اس کو پینے کا نظام میں کرتا ہوں، ہر چیز کی ذمہ داری میری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی آپس میں کیا ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کا ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو کہ ایک دوسرے کا تعاون کریں، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. فارسی کا شعر ہے، شیخ سعدی نے کیا
شاندار بات کہی ہے، ادیم زمیں سفرہ عام اوست چے دشمن بری خان یغما چے دوست. کیا ہی شاندار شیخ سعدی نے یہ بات کہی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بیان کری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زمین بنائی ہے یہ پورا کا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دسترخوان ہے، اتنا وسیع دسترخوان. اور اس دسترخوان کے اوپر دشمن بھی بیٹھ کر کھا رہا ہے، دوست بھی بیٹھ کر کھا رہا ہے، کوئی فرق نہیں ہے. دشمن کو بھی کھانے کو مل رہا ہے، دوست کو بھی کھانے کو مل رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ انسان ایک دوسرے کی مجبوری میں، ان کے پریشانی کے وقت میں کام آئے. لیکن اس بیاج والے سسٹم نے کیا کیا؟ اگر ایک انسان مجبور ہے، اس کے گھر میں کوئی بیمار ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، وہ جب کسی سے پیسے لینے جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ بھائی کتنا بیاج دو گے؟ وہ مجبور ہے، اس کی مجبوری کا فائدہ کچھ پیسے والے اٹھا لیتے ہیں، تو اس کے دل سے اس کی ہمدردی ختم ہو گئی. اگر یہ بیاج والا نظام نہ ہو، سود والا نظام نہ ہو، تو انسان جب کسی سے قرضہ لینے جائے گا تو وہ اس کو قرضہ دے گا بغیر اس کے بیاج کے، اس کی مجبوری کا فائدہ وہ نہیں اٹھائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے کمزوروں کے اوپر رحم فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دسترخوان پر جس طریقے سے دوست و دشمن سب کھانا کھاتے ہیں، سب کے اللہ تبارک و تعالیٰ کام بناتا ہے، سب کی دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپس میں بندے بھی ایک دوسرے کا بھرپور تعاون کریں، ان کی ہیلپ کریں، ضرورت کے موقع پر ان کے کام آئیں. لیکن بیاج والے سسٹم نے اس کو پورا کا پورا کیا کیا ہے؟ کچل کے رکھ دیا. امیر امیر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب ہوتا جا رہا ہے. آج آپ دیکھیں فائنینس سسٹم، دنیا کے اندر کروڑوں انسان ہیں، لیکن جو بینکنگ کا نظام چلاتے ہیں، جو بڑی بڑی کمپنیاں چلاتے ہیں، ان کو آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں. اور اسی فائنینس والے سسٹم نے، بیاج والے سسٹم نے ان کی تجوری کے اندر پوری دنیا کا مال سمیٹ دیا. رپورٹیں آ رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پوری دنیا کا مال 2 یا 3% لوگوں کے پاس ہے، باقی سب کے پاس پورا مال بٹا ہوا ہے. 2 یا 3% کے پاس دنیا کا 70 سے 80% مال ہے، باقی میں پوری دنیا ہے. یہ کیوں ہوا؟ اسی فائنینس والے سسٹم نے کیا کیا؟ جو انسان غریب تھا، جس کو گاڑی کی ضرورت نہیں تھی، اس نے گاڑی خرید لی. بڑی بڑی کمپنیاں آج اگر بیاج والا سسٹم ختم ہو جائے، فائنینس والا سسٹم ختم ہو جائے، یہ قسطوں پر جو چیزیں چلتی ہیں وہ ختم ہو جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ بڑی بڑی کمپنیوں کے دیوالیہ نکل جائے گا، روڈیں پوری کی پوری خالی ہو جائیں گی، اور جو غریب انسان ہے وہ کیا ہوگا؟ خوشحال ہو جائے گا. آج آپ دیکھیں 70% لوگ اس وقت دنیا کے اندر وہ ہیں جو کہیں نہ کہیں قسطوں کے اندر مبتلا ہے. جس کی 15,000 سیلری ہے، پتہ یہ چلا کہ اس کے 7-8 ہزار روپے تو قسطوں میں جا رہا ہے. 25,000 سیلری ہے، پتہ یہ چلا کہ 15,000 قسطوں میں جا رہا ہے. 70% افراد اس وقت وہ ہیں دنیا کے اندر جو کہیں نہ کہیں قسط بھر رہے ہیں، اور جن کو وہ قسط بھر رہے ہیں اس کا آپ پرسنٹ نکالیں گے تو وہ آپ کو بمشکل دنیا کے 3 سے 4% لوگ نکلیں گے. تو پورا پیسہ ایک انسان کا کیا ہو رہا ہے؟ انسانوں کا کچھ محدود انسانوں کے پاس چلا جا رہا ہے، اور غریب غریب ہوتا جا رہا ہے، اور امیر کیا ہے؟ امیر ہوتا جا رہا ہے. تو سودی جو نظام ہے اس کی سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ انسان کے دل سے ہمدردی کا جذبہ نکل جاتا ہے، اور پوری سوسائٹی کو اس سے نقصان ہوتا ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے؟ سود کے نظام کو بند کر دیا اور اس کو حرام قرار دے دیا. اور اللہ کو یہ کتنا ناپسند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کو چلانے والے کو، بیاج پر کام کرنے والے کو، سودی لین دین کرنے والے کو کیا سزا دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنا ناپسند کرتے ہیں. اس کا اندازہ اگر ہم لگائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام ہمارے لیے اتارا ہے اس میں غور و فکر کریں. چنانچہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اعلان کر دیا گیا کہ ایمان والو سنو، جب تک سود بیاج حرام نہیں ہوا تھا اس سے پہلے ہمارے جو صحابہ کرام ایمان لائے تھے ان کا پیسہ بیاج پہ چلتا تھا، ان کا سب کچھ ہوتا تھا جب تک بیاج حرام نہیں ہوا. لیکن جب یہ آیت بیاج حرام ہوا، سود حرام ہوا، یہ آیت اتری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ اے ایمان والو سنو، کیا کرو؟ جو کچھ بھی تمہارا بیاج کا لین دین ہے بالکل ختم کر دو. مطلب جو ہے پرانا وہ تو ختم کرنا ہی ہے، اب نئے سرے سے نہ تو بیاج لینا ہے نہ بیاج دینا ہے، کسی بھی طریقے کا کوئی بھی بیاج والا کام نہیں کرنا ہے. آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے، کسی بھی گناہ کے بارے میں اللہ نے وہ بات بیان نہیں فرمائی
جو اس گناہ کے ساتھ بیان کی ہے۔ زنا کے ساتھ بھی وہ بات بیان نہیں فرمائی، چوری کے ساتھ بھی وہ بات بیان نہیں فرمائی، دوسرے جو گناہ ہے اس کے ساتھ بھی وہ بات بیان نہیں فرمائی۔ اتنی سخت الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وعید بیان فرمائی کہ لوگوں سنو، اگر تم بیاج کا کام سے نہیں رکو گے، سود کے کام سے نہیں رکو گے تو سن لو کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو سن لو اگر تم بیاج کے کاموں سے نہیں رکے، سود کے لین دین سے نہیں رکے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اعلان ہے اس بات کا کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رہے ہو۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کی جو چلانے والا ہے کہ اگر وہ اپنی ایک چھوٹی سی مخلوق، چھوٹا سا ایک جانور کیڑا اگر کسی کے کان میں گھس جائے، ایک چھوٹا سا کوئی بڑا سا کیڑا اس کے کان میں چلا جائے تو انسان کو کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ بدن کا ایک چھوٹا سا دانت اگر اپنی جگہ سے ہل جائے تو انسان کا پورا بدن کیا ہے، ختم، پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی سوئی اگر اس کے پیر میں چبھ جائے، چھوٹا سا کانٹا اس کے پیر میں لگ جائے تو اتنا بڑا انسان وہ پورا کا پورا پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ زور سے اپنی ہوا کو چلا دے تو پورا کا پورا شہر ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ اب بتائیں کہ اتنا پاورفل جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اس سے بھلا کون انسان لڑ سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی سخت وعید بیان فرمائی کہ سنو، اگر تم نے بیاج کے کام کو چالو رکھا، سود پہ لین دین کو اگر تم نے چالو رکھا تو سوسائٹی کو تم نے خراب کیا، میرے بندوں کی مجبوری کا تم نے فائدہ اٹھایا، غریبوں کی مجبوری کا تم نے فائدہ اٹھایا، تو سمجھ لو کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جنگ کا تصور کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں کیا گناہ دے گا اور سود کے لینے دینے والے کو کیا عذاب ہوگا، وہ تو انسان آخرت میں ہی دیکھ سکتا ہے، ہم اس کو ابھی نہیں سوچ سکتے۔ دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ سنو، اگر تم بیاج کھاؤ گے پیو گے، الذین یأکلون الربا، اگر تم بیاج کو کھاؤ گے پیو گے، یعنی بیاج کا لین دین کرو گے، سود کا لین دین چالو رکھو گے تو کیا ہوگا، سنو، ہم تمہیں جب اٹھائیں گے قیامت کے دن، ہم تمہیں جب قیامت کے دن اٹھائیں گے تو تم صحیح سے کھڑے بھی نہیں ہو پاؤ گے۔ تمہاری حالت کیا ہوگی؟ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کو اگر جنات لگ جاتے ہیں تو انسان پورا بہرایا بہرایا سا گھومتا ہے، وہ سر کہیں پٹک رہا ہے، ہاتھ کہیں پٹک رہا ہے، وہ صحیح سے کھڑا نہیں ہو پاتا، اس کے پیر لڑکھڑاتے رہتے ہیں۔ بالکل یہی حال ہوگا ایک بیاج لینے والے انسان کا کہ اس کی جو عقلی حالت ہے وہ بالکل ایسی ہوگی، نہ تو وہ صحیح سے کھڑا ہو سکتا ہے۔ ایک جھومتا ہوا انسان جو چاروں طرف گھوم رہا ہو، پریشان ہو، وہ وہاں اس طریقے سے گھومتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیاج کے کام کرنے والے کو بالکل پاگل اور مجنون کی طرح کر کے اٹھائے گا، اور یہ اس وجہ سے ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ جو آج کل بہت سارے لوگ تعویل کرتے ہیں کہ بھئی جس طریقے سے ہم ایک کپڑا لے کر آئے، ہم نے آگے اس کو بیچ دیا، 50 روپے کا کپڑا لے کر آئے 70 روپے میں بیچ دیا، تو اسی طریقے سے ہم نے اپنے 50 روپے دیے، ہم نے 70 روپے لے لیے، یہ بھی تو ایک کاروبار کیا۔ تو وہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، کہ یہ جو تم بہانہ مارتے ہو کہ بھائی جس طریقے سے کاروبار ہے اسی طریقے سے بیاج کا کام بھی ہے، تو سن لو یہ جو تم الٹی سیدھی تعویلیں کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں بالکل پاگل اور مجنون بن کے کر کے اٹھائے گا۔ یہ تجارت نہیں ہے۔ مال و دولت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال تجارت نہیں بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تجارت کا ذریعہ بنایا تھا، لیکن تم نے یہ کہہ کر کہ بھائی بے کاروبار اور بیاج ایک ہی چیز ہے، تم نے کیا کیا، اسی مال تجارت کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت تھی کہ جس سے انسان آرام سے فائدہ اٹھا سکتا تھا، تم نے اسے کیا خود مال تجارت بنا دیا۔ 100 روپے کا لے کے تم اس کو کیا ہے 150 روپے اس سے اس غریب آدمی سے وصول کر رہے ہو، اس کی ضرورت کا فائدہ اٹھا رہے ہو، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہو۔ تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اعلان جنگ کا بھی بیان فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اگر انسان بیاج کا لین دین کرتا رہے گا، وہ اس کام سے نہیں رکے گا، تو سن لے اس کو پاگل اور مجنون کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا۔ پوری دنیا کے سامنے وہ بالکل پوری دنیا کے سامنے وہ بے عزت اور ذلیل ہوگا کہ پوری دنیا اس کو دیکھے گی، دیکھو یہ انسان ہے جو وہاں پر کیا ہے، دنیا کے اندر
یہ بیاج کھایا کرتا تھا، دنیا کے اندر یہ سود کھایا کرتا تھا، غریبوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا کرتا تھا۔ یہ ایک مختصر سی بات میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا عذاب دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنا برا ہے اس کو بھی آپ ذرا سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انسان اپنی ماں سے اگر زنا کرے تو اس کو کتنا برا سمجھتا ہے وہ۔ اگر ہم میں سے کسی کو پتہ چل جائے کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ فلاں آدمی نے اپنے ماں کے ساتھ زنا کیا، تو ہم اس کا نام لینا، تو ہم اس کے پاس بیٹھنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کریں گے کہ اتنا خراب انسان جو اپنی ماں کے ساتھ ایسا کام کرے، ایسا غلط کام وہ کرتا ہو، اس کو ہم اپنے گھر کے اندر بلانا پسند نہیں کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہماری دوستی اس کے ساتھ ہو تو ہم اس کی دوستی کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہم اتنا برا کام ایک ماں کے ساتھ غلط کام کرنے والے کو کیا ہے سمجھتے ہیں۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا، ذرا سا کان کھول کر آپ سنیں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بیاج کتنا برا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ کتنا زیادہ خراب ہے، اور اللہ اس کو کتنا ناپسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے ایک انسان اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کرنے کو برا سمجھتا ہے، اس سے بھی 70 گنا زیادہ برا سود کا لین دین کرنا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک سوسائٹی کے اندر، ایک محلے کے اندر کسی انسان کے بارے میں محلے والے کو پتہ چل جائے کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کیا، تو پوری سوسائٹی سے اس کو بھگا دیا جائے گا، اس کو رہنے نہیں دیا جائے گا۔ تو ہم اس کام کو اتنا برا سمجھتے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا، اس کام سے بھی 70 گنا زیادہ برا کام کیا ہے، بیاج کا لین دین ہے۔ لیکن آج ہم لوگوں کی عقلوں پر پتھر پڑ چکے ہیں، ہماری حقیقت کی آنکھیں بند ہو گئی کہ ایک برے کام کو تو ہم نے برا سمجھا، لیکن اس سے بھی کئی گنا زیادہ جو برا کام تھا اس کو ہم نے اتنا برا نہیں سمجھا، اور بیاج کا لین دین ہمارے سوسائٹی کے اندر بہت تیزی سے کیا ہے بڑھتا چلا گیا۔ دوسری جگہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ سنو، بیاج کا لینا بھی گناہ ہے، یعنی کہ بیاج کا کھانا بھی گناہ ہے، بیاج کا کھلانا بھی گناہ ہے، یعنی کہ بیاج کا دینا بھی گناہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اور خرابی کو بیان کرنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، صرف یہ مت سمجھنا کہ لینا اور دینا ہی گناہ ہے، بلکہ اس برے کام کے اندر جو تعاون کرے گا، کسی بھی طریقے کی ہیلپ کرے گا، کسی بھی طریقے کی گواہی دے گا، کسی بھی طریقے کی لکھا پڑھی کرے گا، وہ سب کا سب بالکل ان سب برابر ہوں گے، سب کے اوپر لعنت ہوگی، سب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے لعنت فرماتے ہیں۔ اور اللہ جب لعنت فرمائے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پر لعنت فرما رہے ہیں، تو آپ یقین جانیں کہ اس کا محشر میں کیا حال ہوگا۔ دنیا کے اندر تو ہوگا، لیکن محشر کے اندر اس کا کیا حال ہوگا، جس کا اندازہ ہم کیا ہے یہاں نہیں لگا سکتے۔ میرے بھائیوں، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 2 وعیدیں بیان فرمائی کہ سنو، بیاج کو لینا دینا اگر جاری رکھو گے تو میرے ساتھ اعلان جنگ ہے، ایک تو آپ یہ دیکھیں۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ اس طریقے کا لین دین کرنے والے کو میں بالکل پاگل اور مجنون کی طرح اٹھاؤں گا۔ دوسری جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی برائی بیان فرمائی۔ ایک اور روایت میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جو سوسائٹی کے اندر، جس سوسائٹی اور جس بستی کے اندر بیاج کا لین دین بہت زیادہ بڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ پر پاگل پن کو پھیلا دے گا۔ آپ دیکھیں، مغربی کلچر میں روزانہ کوئی نہ کوئی سوسائٹ کا وہاں پر واقعہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان اٹھے گا، ہتھیار اٹھائے گا، 10-15 کو لے کے وہ بھی خود بھی مر جائے گا۔ اس طریقے کی بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور جو بینک کا جو کام کرتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، ان کا اسٹریس کا حال دیکھو۔ ابھی آپ نے پچھلے کچھ نیوز دیکھی ہوگی کہ کسی بینک والے نے خودکشی کر لی کہ اس کے اوپر کام کا لوڈ تھا۔ تو میرے محترم، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان بیاج کا لین دین کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سوسائٹی کے اندر پاگل پن کو پھیلا دے گا۔ تو اتنی ساری برائیاں، ابھی تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، ٹائم کافی ہو گیا ہے، اور بھی دوسری چیزیں مجھے آپ کو بتانا ہے، اس لیے میں یہاں پر اس ٹاپک کو سمیٹتا ہوں۔ ابھی ٹاپک میں اور بھی چیزیں جوڑنا ہے، تو یہ چند مختصر وعیدیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب ذرا سا میں آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کچھ واقعات آپ کو بتاتا ہوں، جو میری آنکھوں دیکھے واقعات ہیں کہ کس طریقے سے بیاج لینے والا برباد ہوا۔ یہ واقعات میں اپنے یہاں کے بتا رہا ہوں جو میری آنکھوں دیکھی ہے۔
لیکن اگر آپ اپنے علاقے کے اندر گھوم پھر کر تلاش کریں گے، آپ اپنے محلے کے اندر، اپنے شہر کے اندر گھوم پھر کر اس کو تلاش کریں گے، تو آپ کو ہزاروں ایسے واقعات مل جائیں گے کہ جنہوں نے بیاج پر کام شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کیا، برباد کر دیا۔ قرآن میں اللہ نے شاب ارشاد فرمایا، یمحق اللہ الربا و یربی الصدقات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ربا کو، بیاج کو، سود کو ختم فرماتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یہ بالکل طے شدہ بات ہے، بالکل طے شدہ بات ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر بیاج کے اوپر کام کرے گا، سود کے اوپر کام کرے گا، وہ چاہے گا کہ میں بیاج لے کر اور سود لے کر اپنا ترقی کر لوں، اپنا بزنس بڑھا لوں، اپنا مکان بنا لوں، آپ اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ ہر حال میں ناکام ہو کر رہے گا۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرما دیا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ربا کو، بیاج کو ختم کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ دو چار واقعات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے یہاں پر ایک ڈاکٹر ہے، کوئی نہیں ہے اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا بچپن میں، اس کی والدہ نے اس کو، بہت غریب لوگ تھے ہمارے رشتہ داروں کے اندر، ان کی والدہ نے کافی کام کیا گھروں میں، اس کو بڑی محنت سے پڑھایا لکھایا، بڑا کیا، سب کچھ کیا۔ پچھلے 5-6 سالوں میں اس کا عروج کا دور تھا، بہت پیسہ اس نے کمایا اور اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں۔ ابھی کچھ سال پہلے اس کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ تھوڑا دیندار بھی تھا لیکن پوری طریقے سے نہیں تھا، کافی اچھا اس نے پیسہ کمایا، لیکن اس نے بیاج پہ پیسہ اٹھا کے بہت خوبصورت بنگلہ اس نے بنایا، بہت شاندار اس نے مکان بنایا۔ لیکن آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ جیسے ہی اس نے مکان بنایا، وہ اپنے مکان سے 5-6 مہینے بھی فائدہ نہیں اٹھا پایا، اور اس کو ایک جھوٹے کیس کے اندر کسی نے پھنسایا اور وہ جیل میں چلا گیا۔ آج تک وہ اپنے مکان کے اندر نہیں رہ پا رہا ہے، اور جن سے اس نے لون اٹھایا تھا، انہوں نے اس مکان کو سیل پہ لگا دیا۔ بڑی مشکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رہائی عطا فرمائی۔ وہ میرا جانکار تھا، میں نے سب سے پہلے اس کو یہی کہا کہ بھائی دیکھ، تو پیسے والا تھا، تو مالدار تھا، سب سے بڑی غلطی تجھ سے یہی ہوئی کہ تو نے کیا کیا، لون پہ لے کر تو نے مکان بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے یہاں دکھا دیا، اگر تو ان مصیبتوں سے بچنا چاہتا ہے تو ایک کام کر کہ سب سے پہلے توبہ استغفار کر۔ ایک وقت وہ تھا کہ وہ لکھ پتی کروڑ پتی انسان تھا، اس کے گھر کے اندر 5-5 6-6 ملازم ہوا کرتے تھے، اس کی گھر کے بجلی کا بل 25 سے 30 ہزار روپے آتا تھا، اتنا شاندار اس نے مکان بنایا تھا۔ آج حال یہ ہے کہ وہ دوسرے کے گھر کے اندر کھانا کھا رہا ہے۔ تو یہ ایک واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو حالیہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ ہمارے یہ سامنے پہچان والے 5-6 دکانیں ان کی چل رہی تھی، بہت ماشاءاللہ پیسہ کما رہے تھے، لیکن مسئلہ وہی تھا کہ انہوں نے بینک سے لون لے کر دکانیں کھولی، بڑا عروج ان کو ملا، لوگ یہ سمجھنے لگے کہ واہ انہوں نے کام کیا، کہ یہ دیکھو بیاج پہ انہوں نے پیسہ لیا، آج اتنے مالدار ہوئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ٹائم ان کو ڈھیل دی، لیکن جب ان کی پکڑ شروع ہوئی تو یہ حال ہوا کہ ان کے دکان مکان سب بک گئے، اور آخر میں ان کو شہر چھوڑ کے جانا پڑا۔ حال یہ ہو گیا کہ ان کی خودکشی کی نوبت آنے والی تھی، رشتہ داروں نے اور ان کے جو محلے کے لوگ تھے انہوں نے جیسے تیسے کر کے ان کی توڑی کروائی۔ ایسے آپ کو ہزاروں واقعات مل جائیں گے مسلمانوں کے، جنہوں نے بیاج پہ اپنا کام شروع کیا، سود پر اپنا کام شروع کیا، کچھ ٹائم تو ان کو ترقی ملی، بظاہر لوگوں نے دیکھا کہ واہ یہ انسان پیسہ کما رہا ہے، اس نے بڑا اچھا مال بنا لیا، اس نے بڑی اچھی بلڈنگیں تان لی، اس کے پاس لگژری گاڑیاں ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وہ املی لہم، کہ سنو میں ڈھیل دیتا ہوں کچھ لوگوں کو۔ جب انسان نافرمانی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مہربان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے انسان سے۔ جب بھی کوئی گناہ انسان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ایٹ اے ٹائم اس کی پکڑ ہو جائے، اس کی گرفت ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مہلت دیتا ہے کہ شاید میرا بندہ توبہ کر لے۔ لیکن جب عتی ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ املی لہم ان قیدی متین، کہ سنو میری پکڑ بہت سخت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب رسی ٹائٹ ہوتی ہے
تو کئی کروڑ پتیوں کو جو راتوں رات لکھپتی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا برباد کیا کہ ان کے لیے سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں بچی۔ یہ واقعات آپ کو گاؤں گاؤں، شہر شہر، بستی بستی، ہر جگہ ایسے دیکھنے کو ملے گا۔ ایک واقعہ میں آپ کو اور بتاتا ہوں، لگ بھگ 2016-17 کی بات ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے، ان کو ایک دکان کھولنا تھی، پیسہ نہیں تھا ان کے پاس، کچھ نہیں تھا۔ دکان ان کو موقع کی ملی، ان کو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ کام کرو، بیاج پہ پیسہ لے لو، مارکیٹ سے پیسہ اٹھا لو۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، کہ کیا کرنا چاہیے۔ لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ 1%، 1%، 2% پر آپ اٹھا لو، بیاج پہ اٹھا لو، آپ کاروبار شروع کرو، جلدی جلدی اس کو نپٹا دینا۔ میں نے ان سے کہا کہ نہیں، بالکل بھی آپ یہ کام مت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا راستہ نکالیں گے، لیکن بیاج والے کام بالکل نہ کرنا۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ کھول دیا۔ ویاپاریوں نے ان کو ادھار مال دیا اور اچھا خاصا مال دیا، ان کو ٹائم پیریڈ بھی اچھا دیا کہ جب آپ کی دکان چل جائے جب وہ آپ پیسے دینا۔ اور حال یہ ہے کہ ان کے پاس ان کا گھر کا سب کچھ ہو گیا، بہت پیسہ انہوں نے کما لیا۔ تو میرے محترم، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، آج ہمارے بہت سارے بھائی اس بات کو لے کے پریشان ہوتے ہیں کہ فلاں نے، ہمارے غیر بھائی نے کیا کیا، بینک سے لون لیا، اپنا کاروبار چمکا لیا، وہ کروڑ پتی بن گئے۔ تو ہمارے لیے کیا پریشانی ہے؟ تو ایک بات اپنے لیے نوٹ کر لیں کہ ہمارے لیے ترقی کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے۔ ہمارے جو غیر بھائی ہیں ان کا سب سے پہلا کام ایمان ہوتا ہے، ایمان کے بعد وہ دوسرے کاموں پر آتے ہیں۔ بیاج کے ذریعے سے ان کی ترقی ہو جائے گی۔ اگر کسی غیر بھائی نے بینک سے لون لے کر اگر کاروبار شروع کیا ہے تو ان کی ترقی ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ایمان کے پہلے مکلف ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کی ترقی کبھی بھی بیاج کے اوپر نہیں ہوگی، اس کو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اور قرآن میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، کہ شیطان بڑا چالاک ہے، وہ اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے۔ ارے بھائی دیکھ، اگر لون نہیں لے گا تو کاروبار کیسے چلے گا؟ اگر لون نہیں لیا تو مکان کیسے بنے گا؟ ارے لون نہیں لیا تو فلانا کام کیسے ہوگا؟ شیطان یوں کر کر کے ڈراتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ سنو، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ جو شیطان ہے نا، یہ تمہیں ڈرائے گا، تمہارے سامنے غریبی لے کر آئے گا کہ دیکھو اگر تم نے بیاج نہیں لیا تو غریب ہو جاؤ گے، بیاج نہیں لیا تو کاروبار نہیں چلے گا۔ یہ سب چیزیں شیطان تمہیں ڈرائے گا، لیکن تمہیں ڈرنا نہیں ہے۔ دوسرا ایک اصول اپنے پاس آپ نوٹ کر لیں، قرآن میں اللہ نے ارشاد فرما دیا، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، کہ اس بات کو اپنے پاس نوٹ کر لیں، حرام مال اور حلال مال دونوں کبھی برابر نہیں ہوں گے، کبھی بھی برابر نہیں ہوں گے۔ حلال مال ہمیشہ کم دکھے گا، لیکن اس کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، رزلٹ کے طور پر اس کے اندر زیادتی ہوگی۔ اور حرام مال دکھنے میں آپ کو بہت زیادہ دکھے گا۔ جو انسان حرام مال کماتا ہوگا، بیاج پر پیسہ کماتا ہوگا، بیاج پر پیسہ لیتا دیتا ہوگا، بظاہر آپ کو اس کی بڑی بڑی بلڈنگیں دکھیں گی، بڑی بڑی کاریں آپ کو اس کی دکھیں گی، اچھی لگژری لائف وہ جیتا ہوگا، لیکن آپ نتیجہ دیکھیں گے تو وہ پریشان حال ہوگا۔ دنیا کے اندر بھی اس کے اوپر ہزاروں پریشانیاں رہیں گی، آخرت کے اندر جو پریشانیاں اس کے اوپر آنے والی ہے وہ تو بالکل الگ ہے۔ اور یہ جزیہ اپنے پاس نوٹ کر لیں، یہ روس اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ اللہ تبارک و بھائی تاج، یہ نوٹ اپنے پاس کر لیں کہ ہم لوگوں کی ترقی صرف اور صرف دین کے راستے میں اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے۔ ایک مسلمان اگر بیاج لے کر اگر اپنا کاروبار شروع کرے گا، اس کے مقدر میں صرف اور صرف بربادی آئے گی۔ غیر کی طرف اگر ہم دیکھیں گے تو وہ بالکل بھی ہمارے موافق نہیں ہے، کیونکہ غیر پہلے ایمان کا مکلف ہے، اس کے بعد وہ جزیات کا مکلف ہے، اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم جزیات کے مکلف ہیں۔ ہمیں اگر ترقی چاہیے تو ہمیں اس راستے کو اختیار کرنا پڑے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح قرار دیا، اور جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے اس سے ہمیں رکیں گے، تبھی جا کے ہماری ترقی ہوگی۔ تو یہ کچھ واقعات میں نے آپ کو بتائے، یہ واقعات میں نے آپ کو اپنے آنکھیں بتائیں جو میری آنکھوں دیکھی ہیں۔ انہی واقعات کو آپ اپنے علاقوں میں تلاش کریں، اپنے محلے کے اندر تلاش کریں، اپنی بستی کے اندر تلاش کریں، تو آپ کو ہزاروں ایسے انسان مل جائیں گے جنہوں نے بیاج پر اپنا کام شروع کیا، نتیجتاً وہ جا کے آخر میں برباد ہوئے۔
کچھ ٹائم کے لیے ان کی لائف بڑی اچھی ہوئی، بڑی چکاچوند لائف ان کی ہوئی کہ واہ یہ دیکھو انہوں نے بیاج پر کاروبار شروع کیا، بینک سے لون لیا کہ آج وہ لاکھ پتی اور کروڑ پتی ہیں، لیکن نتیجہ آخر میں یہ نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آخر میں جا کے برباد کر دیا۔ قرآن میں ایک اصول اللہ نے ارشاد فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کہ سنو میں کچھ ٹائم کے لیے ڈھیل دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی برے کام پہ فوراً پکڑ نہیں کرتا ہے۔ آپ بخوبی اس چیز کو ہر مسلمان جانتا ہے۔ ہم جو گناہ، کبھی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جو گناہ کسی سے ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کی پکڑ نہیں فرماتا ہے، بلکہ اس کو ڈھیل ملتی ہے، کچھ ٹائم تک اس کو مہلت ملتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ رک جائے۔ لیکن جب ایک لیول پر اس کا گناہ پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے، یا تو اس کو کوئی پریشانی لاحق ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا اس کا گناہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ جیسے چور ہے، پہلی چوری میں بہت کم لوگ پکڑاتے ہیں، دوسری یا تیسری چوری میں جا کے وہ پکڑاتے ہیں۔ پہلی چوری میں اللہ ان کو مہلت دیتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مہلت دیتے ہیں، لیکن جب مہلت کا وقت نکل جاتا ہے پھر اچانک ان کی پکڑ ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کیا ہے، بہت سخت ہے۔ تو ایسے واقعات، انسان واقعات سے بہت جلدی متاثر ہوتا ہے۔ ہم لوگ واقعات سنتے ہیں تو ہمارے دلوں کے اندر اس کو لے کے بہت اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ واقعات اپنی بستی کے اندر آپ تلاش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ کیا ہے، بیاج کو بالکل ختم کر دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اب بیاج کیا ہے؟ اصل تو یہ چیز ہے، یہ چیز آپ کے سامنے آ گئی کہ بیاج کیوں برا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنا ناپسند کرتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ بیاج آخر میں ہے کیا؟ تو دیکھیے میں اس کے ٹیکنیکل ورڈ میں نہیں جاؤں گا، ٹیکنیکل الفاظ، اس کے اصطلاحی الفاظ تو بہت سارے ہیں، میں موٹا موٹی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بیاج یہ ہے کہ آج جو متعارف شکلیں ہیں، ایک تو لون ہے بینک کا، کہ انسان کیا کرتا ہے کہ 100 روپے دیے اور اس کے بدلے میں 150 روپے لے لیے، یہ سیدھا سیدھا بیاج ہے۔ 1 روپے کا بدلے میں اگر کوئی 2 روپے لیتا ہے، 1 روپے کے بدلے میں کوئی 1.5 روپے اگر لیتا ہے، یعنی کہ جتنا اس نے دیا ہے اس سے زیادہ ذرا سا بھی لیتا ہے تو وہ بیاج ہے، سیدھا سیدھا۔ اس میں کوئی کسی کو شک و شبہ نہیں۔ بہت سارے حضرات آج اس کی نئی تعویل کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ تو انفلیشن ہے، آج اگر ہم 100 روپے کسی کو قرض دے رہے ہیں اور اس سے 110 روپے ہم لے رہے ہیں تو یہ ہم نے زیادتی نہیں کری ہے، تو ایک انفلیشن کا اثر ہے، کیونکہ جب ہم نے 100 روپے اس کے دیے تھے اس کی ویلیو کم تھی، آج اس کی ویلیو 110 ہو گئی ہے، اس لیے ہم نے اس کو کیا کیا ہے، ہم نے 110 روپے لیے ہیں۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ابھی لگ بھگ 7-8 سال پہلے کی بات ہے، 7-8 سال بھی نہیں بلکہ لاک ڈاؤن کے ٹائم کی بات ہے۔ سینٹرل بینک آف انڈیا ہمارے یہاں پر ایک ہے، سبھی کے یہاں پر ہوتی ہے وہ، تو ایک صاحب آئے بڑے ماشاءاللہ داڑھی ٹوپی پہ، ان کا چہرہ بڑا ماشاءاللہ تھا، کرتے پجامے میں تھے، داڑھی تھی، تو میری دکان پر آئے کرتے پجامے لینے کے لیے بچوں کے لیے۔ میری عادت یہ ہے کہ کوئی نیا انسان دکان پر آتا ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ بھائی کہاں سے آئے، کیا ہے، کیونکہ چھوٹا سا شہر ہے، لگ بھگ مسجدوں میں آنا جانا رہتا ہے، تو جتنے بھی حضرات ہیں وہ سب نظر میں رہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نئے دکھ رہے ہیں، کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں فلانی جگہ کا ہوں، یہاں میں سینٹرل بینک میں آیا ہوا ہوں، یہاں میں مینیجر ہوں۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا، وہ کیونکہ وہ بچے کے لیے کرتا پجامہ لینے آئے تھے، اور انہوں نے بات یہ کہی تھی کہ گھر میں بچے نماز پڑھتے ہیں تو اس کے لیے کرتا پجامہ چاہیے۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے کہا کہ بھائی آپ تو ماشاءاللہ دیندار دکھ رہے ہیں، بچوں کے لیے نماز کے لیے کرتے پجامے خرید رہے ہیں، ماشاءاللہ باشرہ انسان آپ ہیں، تو سینٹرل بینک میں آپ کیسے؟ بینک تو حرام ہے بالکل، وہ بھی آپ تو مینیجر کے عہدے پر ہیں۔ ان کا انتقال ہو گیا لاک ڈاؤن میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بھائی یہ کوئی بیاج نہیں ہوتا ہے، بیاج تو الگ چیز ہے، یہ تو انفلیشن ہے اور کچھ نہیں، اور یہ جائز ہے۔ اب چونکہ اس ٹائم تھوڑا گراکی کا ٹائم تھا، میں نے بات کو کہا، میں نے کہا حضرت آپ بعد میں کبھی آئیں، پھر انشاءاللہ اپن تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ تو اس کو انفلیشن کا نام دے کر لوگوں نے اس کو بھی جائز قرار دے دیا۔ تو میرے محترم یہ شیطانی تعویل انفلیشن نہیں ہے۔ آپ نے 100 روپے پہلے دیے تھے اور 110 روپے ابھی لے رہے ہیں، تو وہ 100 روپے جو پہلے تھے وہ آج بھی 100 روپے ہیں۔ انفلیشن وغیرہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ بینک کے اندر ایف ڈی انسان رکھتا ہے تو اس کو جو اس پہ پرسنٹ ملتا ہے بینک اس کو
انفلیشن کو گن کر اس کو کیلکولیٹ کر کے اس کو بیاج نہیں دیتا ہے، بلکہ ان کی جو طے شدہ فکس ایک اماؤنٹ ہوتا ہے اور پرسنٹ ہوتا ہے وہ ان کو دیا جاتا ہے۔ انفلیشن کم ہو یا زیادہ ان سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، بس ان کو اتنا پرسنٹ دینا ہے، وہ اتنا وہ دیتے ہیں۔ یہ ایک اصول ہے۔ اس لیے انفلیشن کی تعویل کر کے جو کچھ حضرات آج کل بینک کے سود کو جو جائز بتا رہے ہیں اور اس کو بینک لون کو جو جائز بتا رہے ہیں، وہ شیطان کے دھوکے میں آ گئے۔ میرے محترم، یہ انفلیشن نہیں ہے، سیدھا سیدھا سود ہے۔ ایک تو سود یہ ہو گیا کہ جس کو ہم قرضے کے طور پر لیتے ہیں کہ 100 روپے اگر کسی کو دیے تو 110 روپے اس سے لینا، یہ ایک بیاج ہے سیدھا سیدھا، اس کو تو سبھی جانتے ہیں۔ دوسرا بیاج کیا ہے؟ ہوم لون ہو گیا۔ لون کے نام سے، بیاج کے نام سے الگ الگ انہوں نے کیا کیا، انسان ویرائٹی کو تلاش کرتا ہے۔ ایک چیز پر انسان کی طبیعت یہ کہ کسی ایک چیز پر وہ مطمئن نہیں ہوتا، اس کو بہت ساری چیزیں ہونا، وہ ویرائٹی تلاش کرتا ہے۔ تو بینک والوں نے بھی کیا کیا، اس کے اندر ویرائٹی بنا دی۔ ہوم لون، ایجوکیشن لون، کار لون، فلانا لون، یہ الگ الگ نام سے انہوں نے بہت ساری بیاج کی قسمیں بنا دی۔ لیکن یہ سب کی سب جو ہے وہ بالکل حرام ہے۔ سیدھا سیدھا سا اصول آپ سمجھیں کہ اگر آپ کو 100 روپے کے بدلے میں 110 روپے یا 101 روپے بھی دینا پڑ رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ بیاج ہے، جہاں کہیں بھی یہ چیز ہوتی ہے۔ اب ہمارے بہت سارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہوم لون جائز ہے، کہ ہمیں مکان کی ضرورت ہے اس لیے ہمیں لے سکتے ہیں۔ تو میرے محترم، یہ ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے بینک لون لینا کیا ہو؟ جائز ہو، بالکل بھی اسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے انسان رینٹ پر رہ رہا ہے آج بھی، لکھ پتی کروڑ پتی انسان ایسے ہیں جو لون پر رینٹ پر رہتے ہیں۔ تو رینٹ پر ایک انسان رہ سکتا ہے، آرام سے رہ سکتا ہے، بلکہ اب تو نئی بحث چل رہی ہے مارکیٹ کے اندر کہ رینٹ پر مکان پہ رہنا صحیح ہے یا خرید کر مکان پہ رہنا صحیح ہے۔ دونوں طرف کے لوگ اپنے اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رینٹ پر رہنا صحیح ہوتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، خرید کر رہنا صحیح ہوتا ہے۔ تو میرے محترم، رینٹ پر رہنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے، صرف یہ عذر کی بنا پر کہ بھئی ہمارے پاس گھر کا مکان نہیں ہے، ہمارے پاس ذاتی مکان نہیں ہے، اس لیے ہمارے لیے ہوم لون لینا جائز ہے، بالکل غلط ہے۔ کسی بھی طریقے سے ہوم لون لینا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انشورنس ہوتا ہے، انشورنس کے اندر بھی یہی چیز ہوتی ہے۔ وہاں تو دوسری اور بھی خرابیاں لازم آ جاتی ہے، لیکن کسی نہ کسی درجے میں وہاں پر بھی سود پایا جاتا ہے، تو وہ بھی بالکل ہمیں نہیں لینا ہے۔ 100 روپے جمع کر کے اگر ہم 110 روپے ان سے لیتے ہیں، 100 روپے جمع کر کے اگر ہم 150 روپے ان سے لیتے ہیں، تو یہ بھی سراسر کیا ہے؟ سود ہے۔ تو سود کی تو ایسے بہت ساری قسمیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ڈپوزٹ کے اندر سود ہوتا ہے۔ بہت سارے حضرات اپنی دکان مکان کو کیا کرتے ہیں؟ ڈپوزٹ کے اوپر رکھتے ہیں، کرائے پر دیتے ہیں ڈپوزٹ کے اوپر، تو اس کے اندر بھی سود ہو جاتا ہے۔ کئی شکلوں میں سود ہے، کئی میں نہیں ہے۔ اس طریقے کی بہت ساری شکلیں مارکیٹ کے اندر رائج ہیں، نئی نئی بہت ساری شکلیں مارکیٹ کے اندر آ رہی ہیں کہ جس کے اندر سود ہوتا ہے۔ میرے محترم، ہمیں اپنے ہر کام کو کیا کرنا ہے؟ سود سے پاک صاف رکھنا ہے، ہر کام کو۔ ہمارا ایک ایک پیسہ جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ سود سے بالکل پاک صاف ہونا چاہیے۔ آپ یقین جانیں، اگر ہمارے پاس کروڑ روپیہ ہے، اگر ایک بھی روپیہ اگر ہمارے اس میں داخل ہو گیا سود کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے مال کو ختم کر دیں گے۔ وہ ایک روپیہ جو ہے وہ پورے کے پورے ہمارے مال کو ختم کر دے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اس لیے پیسہ جہاں سے آ رہا ہے اس جگہ کو بہت دھیان رکھنا ضروری ہے کہ کہیں سے ہمارے مال میں سود تو نہیں آ رہا۔ یہ چیز بہت دھیان میں رکھنے کی ہوتی ہے کہ کہیں سے ہمارے مال کے اندر سود تو نہیں آ رہا ہے، جہاں سے ہم کما رہے ہیں وہاں پر کسی طریقے سے بیاج تو نہیں ہو رہا ہے۔ یہ جو شکلیں آ رہی ہیں یہ آپ اپنے کسی مقامی عالم یا مفتی کے پاس جا کر پوچھیں، بلکہ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنا کوئی نہ کوئی فیملی مفتی بنائے، بہت ضروری ہے آج کے ٹائم پر۔ جس طریقے سے ہمارے پاس فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، جس طریقے سے ہمارے پاس ایک فیملی سی اے ہوتا ہے، جس طریقے سے ہمارے پاس فیملی ایڈوکیٹ ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہم سب کے پاس ایک فیملی مفتی بھی ہونا چاہیے، جس کے سامنے ہم کیا کریں؟ اپنے کاروبار کی سب چیزیں رکھیں، اپنے گھر کے جو جھگڑے ہیں، جو گھر کے جو مسائل ہیں وہ ان کے سامنے رکھیں، تاکہ وہ شریعت کے اعتبار سے آپ کو رولز بتائیں گے، اصول بتائیں گے، اس کے اعتبار سے آپ کام کرتے رہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ نہ کوئی فیس لیں گے آپ سے، نہ وہ کوئی چارج لیں گے، لیکن اس کے بعد بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی عقل لڑاتے ہیں، ہمیں جو اچھا لگا وہ ہم کر رہے ہیں، ہمیں جو برا لگا وہ ہم نے چھوڑ دیا، حالانکہ ہماری عقل کیا ہے؟ بالکل محدود ہے۔ نہ ہمیں اگلے ایک
گھنٹے کا پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، نہ ہمیں یہ پتہ کہ یہ چیز ہمارے لیے آخر میں نقصان دے گی یا فائدہ دے گی، لیکن اس کے بعد بھی ہم کیا کرتے ہیں، اپنی عقل کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر کرنا ہے، کہ جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے یقین جانے وہ کہیں نہ کہیں ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اور جن کاموں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے تو وہ ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم کچھ سوال جواب پر بات چیت کرتے ہیں جو کامن سوال ہے، جو پبلک کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو کچھ سوال میں آپ کے سامنے پہلے رکھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اگر کسی صاحب کو کوئی سوال ہو تو وہ پھر پوچھ سکتے ہیں۔ اکثر جی جو سوال آتا ہے، مفتی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سوال نمبر 1 کر دیجیے بھائی۔ جی میں اکثر سوال لوگوں کا نمبر سوال، 1 پوچھتا ہوں۔ آپ جیسے کہ اس فارمیٹ کو ایسے کریں، ماشاءاللہ آپ نے بہت خوب، بہت بہترین اپنے ایک فاؤنڈیشن ڈالا ہے۔ تو یہاں سے جو آپ کا سیشن ہوگا وہ انٹریکٹیو ہوگا۔ ہم لوگ آلریڈی جیسے ہمارے ٹیچرز گروپ میں سے ہمارے ٹیچرز نے جو سوال بنائے ہیں اس کا میں سوال پڑھ دوں گا، آپ ایکسپلین کرتے جائیے، اس کے بعد لائیو سوال لے لیجیے پبلک سے، ٹھیک ہے؟ جی بالکل جی بالکل۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ پہلا سوال جو پبلک کے عموماً جو ہوتے ہیں، سود کیا ہے اور اس کی مختلف قسمیں کون سی ہیں؟ جی دیکھیے، سود کی ویسے تو 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اس میں جو پوسٹر لگا ہے آپ کے سامنے اس میں 2 ہے، موٹا موٹا 2 ہی آپ سمجھ سکتے ہیں، جب تفصیل کرتے ہیں تو 3 ہو جاتی ہیں۔ پہلی ہے ربا القرض، یعنی قرض پر آپ کیا کریں، جیسے کسی انسان نے کسی کو 100 روپے دیے، اس کے بدلے میں وہ کیا کر رہا ہے، 150 روپے لیتا ہے، تو یہ ربا القرض ہو گیا، اور یہ بالکل حرام ہے، اس کو سب حضرات جانتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے ربا الفضل۔ ربا الفضل کا مطلب ہوتا ہے جو وزنی چیزیں ہیں جن کو شریعت نے جن کو ربوی چیزیں مانا ہے، یعنی بیاج والی چیزیں مانا۔ میں زیادہ ٹیکنیکل الفاظ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہم جن حضرات آپ حضرات کے بیچ میں ہیں، تو موٹا موٹا آپ یہ سمجھیں کہ کچھ چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیاج کو مانا ہے، ربوی چیز ان کو بولتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے جیسے سونا چاندی ہے، تو سونا چاندی کو آپ کیا کریں، 1 کلو سونا کسی کو دیا، بدلے میں اس سے 1.5 کلو سونا لے رہے ہیں، تو یہ بالکل حرام ہے، یہ ربا الفضل ہو گیا۔ ایک ہے ربا النسیہ۔ ربا النسیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو آپ نے سونا دیا آج 1 کلو، ٹھیک ہے، اور اس کے 1 مہینے کے بعد آپ واپس اس سے 1 کلو سونا لے رہے ہیں، لے اتنا ہی رہے ہیں، 1 کلو آپ نے دیا اور 1 کلو ہی آپ نے لیا، لیکن اس کو ادھار دے آپ نے دیا، یعنی کہ 1 مہینے کے بعد اس سے آپ لے رہے ہیں، تو یہ ربا النسیہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کو بعض حضرات دوسرا بھی کہتے ہیں۔ بس موٹا موٹا آپ یہ سمجھ لیں کہ روپے کے بدلے میں اگر زیادتی کے ساتھ روپیہ آ رہا ہے تو وہ ایک بیاج کی ایک قسم ہے۔ اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے سونا چاندی ہے یا کچھ دوسری چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربوی مال مانا ہے، تو اس میں کمی زیادتی کے ساتھ لین دین نہیں ہو سکتا ہے، اس کو بالکل برابری کے ساتھ لین دین کرنا ہے۔ تو یہ ایک موٹی موٹی چیز تھی ڈاکٹر صاحب، اس کو دوسرا نمبر کر لیجیے، ایک بہت لمبی تفصیل والا موضوع ہے۔ جی 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 بالکل۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا بینک انٹرسٹ بھی سود کے ذیل میں آتے ہیں؟ ہاں، یہ سوال بہت اچھا ہے۔ جی بالکل، یہ تو سراسر سب سے بڑا سود کی جو قسم ہے وہ تو یہی ہے۔ قرآن حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو مانا ہے کہ ہاں یہ جو بیاج ہے وہ اصلی بیاج وہ یہی ہے، پیسوں والا، کیونکہ ہم بینک سے لون لیتے ہیں، ہم نہیں، مطلب کوئی بینک سے لون لیتا ہے 1 لاکھ روپے اور وہ جمع کرتا ہے 1.5 سے 2 لاکھ روپے، تو یہی بیاج ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بینک کا جو انٹرسٹ ہے وہ بالکل بیاج ہے۔ یہ تو کیا ہوا دینا، لیکن ایک آتا ہے بینک سے آتا ہے جس کو کہا جاتا ہے لینا۔ تو حدیث شریف میں یہ فرمایا گیا کہ بیاج دینے والا لینا بھی حرام ہے، بیاج دینا بھی حرام ہے۔ تو اگر ہم اپنے پیسہ بینک میں ڈپازٹ رکھتے ہیں تو بینک اس کے بدلے میں ہمیں اگر کچھ پیسہ ایکسٹرا دیتا ہے تو وہ بھی سود کے زمرے میں آتا ہے، بیاج کے زمرے میں آتا ہے، وہ بھی ہمیں اپنے پاس سے نکالنا ہے۔ بالکل، یہ دوسرا سوال جو ہے کہ بینک انٹرسٹ بھی سود کے ذیل میں آتا ہے، تو بالکل آتا ہے، سود ہی ہے یہ بھی۔ جی، اگر کوئی انسان سود کا کاروبار چھوڑ کر توبہ کر لے گا چاہے تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ تو آپ سلوشن دیجیے بھی۔ جی یہ دیکھیے، اگر کوئی انسان بیاج کے کام میں لگا ہوا ہے اور وہ اس کے چھوڑنا چاہتا ہے تو سب سے پہلا کام تو وہ یہ کرے کہ اسی وقت سے چھوڑ دے،
اور اگر اس نے کسی کو بیاج پہ پیسہ دے کے رکھا ہے تو وہاں سے صرف اپنا کیپیٹل لے، ایکسٹرا چیزوں کو بالکل چھوڑ دے وہ، اور اس نے بیاج پر جو کچھ ابھی تک پیسہ کمایا ہے وہ بغیر ثواب کی نیت کے وہ یا تو انہیں مالدار جن سے لیا ہے ان کو لوٹا دے، اور اگر ان کو لوٹانا ممکن نہ ہو تو وہ کیا کرے، کسی غریب کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دے، اور اس کو جب وہ چھوڑے گا تو شیطان اس کو بہکائے گا، جسے قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، وہ ڈرائے گا، ارے تم اگر بیاج کا کام بند کر دو گے تو کیا ہوگا، کھاؤ گے کیا، پیو گے کیا، بچوں کو کیا ہوگا، اس طریقے سے شیطان ڈرائے گا۔ لیکن ہمیں اللہ کی ذات پر اور اللہ کے حکم پر بھروسہ رکھنا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ بہت سارے انسانوں نے گناہوں کو چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا راستہ کھولا کہ پہلے وہ اگر 1 لاکھ کماتے تھے تو وہ 10 لاکھ کمانے لگے، اور بہت آسانی کے ساتھ کمانے لگے۔ اس لیے اگر کوئی انسان اس برائی کے اندر مبتلا ہے، وہ چھوڑنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے تو وہ توبہ کرے، اور جو کچھ بیاج اس کا کسی کے اوپر باقی ہے، جسے قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، بالکل بیاج کو چھوڑ دے، اپنا وہاں سے کیپٹل لے لے، اور جو کچھ اس نے بیاج پہ پہلے سے پیسہ اکٹھے کر کے رکھا ہے وہ کسی غریب کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دے۔ اس طریقے سے وہ چھوڑ سکتا ہے۔ وہ توبہ استغفار کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، دل سے توبہ کر لی اللہ معاف کر دے گا، بس آگے سے نہ کرے۔ ماشاء اللہ۔ اگلا سوال ہے انٹرسٹ کے پیسوں سے کون کون سے ٹیکسز پے کیے جا سکتے ہیں؟ جیسے کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ انٹرسٹ کے پیسوں سے جو پراپرٹی ٹیکس ہوتا ہے یا کوئی اور رقم کے ہمارے جو کاروباری ٹیکس ہوتے ہیں جیسے انکم ٹیکس ہے، جی ایس ٹی ہے، تو آپ اس پہ روشنی دیجیے۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا سوال کیا، اور یہی پبلک کا زیادہ تر سوال ہوتا ہے اور اس میں بہت کنفیوژن رہتا ہے۔ تو ایک چیز سمجھ لے، دیکھیں بھائی، بیاج کا جو پیسہ ہے نا، اس کا مصرف کیا ہے، یعنی کہ اس کو کہاں لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ تو طے ہے کہ بیاج کا جو پیسہ، یہ اس پیسے کی بات ہو رہی ہے جو مجبوری میں ہمارے پاس آیا ہے، لینا ہمیں کہیں سے نہیں ہے۔ اب دیکھیں، بینک میں اکاؤنٹ کھولنا، یہ مسئلہ آپ اچھے سے سمجھ لیں، بینک میں اکاؤنٹ کھولنا سرے سے جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ آپ سمجھ لیں، بینک میں اکاؤنٹ کھولنا جائز نہیں ہے۔ مجبوری کے درجے میں گنجائش ہے، مجبوری کے درجے میں۔ مجبوری کیسی؟ جیسے ہم ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو ہمارے لیے مجبوری ہے بینک اکاؤنٹ کھولنا، تو یہاں پر گنجائش ہے۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ بینک اکاؤنٹ کی ضرورت پڑے گی، وہ گنجائش ہے۔ لیکن کوئی آدمی ٹریڈنگ نہیں کرتا ہے، نہ وہ کاروبار کرتا ہے، اس کا بینک اکاؤنٹ کھولنا وہ جائز نہیں ہے بالکل بھی، یہ سمجھ لیں آپ اپنے پاس۔ اگر کسی نے کھولا ہے مجبوری کے درجے میں، یہ مجبوری میں جو بینک اکاؤنٹ کھولے گئے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے۔ بینک اکاؤنٹ اگر مجبوری میں کھولے ہیں، وہاں سے ہمارے پاس کیا ہو گیا، پیسہ آ گیا، انٹرسٹ مل گیا، کیونکہ وہ بینک والے تو آپ کو دیں گے، ان کا تو پورا سسٹم بنا ہوا ہے کہ کوئی تیماہی دیتا ہے، کوئی منتھلی دیتا ہے، کوئی ایئرلی دیتا ہے، سب کا اپنا اپنا ایک اصول ہے۔ تو جس اصول وہ ان کا ٹائم آئے گا، آٹومیٹک سسٹم کے اندر پورا بینک ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ ہر اکاؤنٹ کے اندر ان کے کیلکولیٹ کے حساب سے وہ کیا ہوگا، اکٹھا جمع ہو جائے گا۔ اب ان پیسوں کی بات ہو رہی ہے کہ اس پیسوں کو کہاں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو دیکھو، سب سے پہلی جگہ ہے کہ وہ مالک تک لوٹا دیا جائے، جہاں سے آیا وہاں تک لوٹا دیا جائے اگر پاسبل ہو۔ اور بینک کی اس کنڈیشن میں وہ پاسبل نہیں ہوتا، کیونکہ کس کا ہے وہ پیسہ ہمیں نہیں پتا، کیونکہ بینک کیا کرتی ہے، ہمارا پیسہ جو ہوتا ہے وہ آگے لون پر دیتی ہے، ہمیں اگر وہ 2% دے رہی ہے تو وہاں سے وہ 5% لیتی ہے مثلا، تو وہ کیا کس کا پیسہ ہمیں نہیں پتا، اس لیے کیا ہے کہ وہ ہم لوٹا نہیں پاتے، اور بینک والے بھی ہم سے واپس نہیں لیں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، کسی غریب کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دیں، یا تو مالک تک لوٹائیں یا کسی غریب کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دیں، یہ دوسری جگہ ہے۔ تیسری جگہ یہ کہ رفاہی کام میں، یعنی پبلک کام میں خرچ کر سکتے ہیں، جیسے کہیں روڈ بن رہی ہو وہاں پر آپ نے دے دیا کہ اس کو پبلک یوز کر رہی ہے، یا پھر کہیں ٹوائلٹ وغیرہ بنتے ہیں، جیسے آج کل تو خیر بند ہو گیا سسٹم، لیکن غریب بستیوں میں آج بھی بنتے ہیں پبلکلی ٹوائلٹ، ممبئی میں کئی جگہوں پر پبلک ٹوائلٹ ہوتے ہیں، تو وہاں پر آپ لگا سکتے ہیں۔ نہیں، رفاہی کاموں میں آپ خرچ کر سکتے ہیں، جس سے انسان کسی خاص انسان کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ 3 جگہ پر آپ کو کیا کرنا ہے، خرچ کرنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کس میں، کون کون سے ٹیکس میں دے سکتے ہیں۔ تو انکم ٹیکس میں آپ دے سکتے ہیں، جی ایس ٹی میں آپ دے سکتے ہیں، لیکن کنڈیشن اس میں یہ ہے کہ جو سرکاری بینکیں ہیں جن کو سرکار چلاتی ہے، سرکار اس کا نظام پورا دیکھ ریکھ کرتی ہے، جیسے ایس بی آئی ہے، پنجاب بینک ہے، کینرا بینک ہے، اسی طریقے سے اور بھی بینک ہیں، تو سرکاری جو بینک ہے اس کا جو پیسہ آیا ہے انٹرسٹ کی شکل میں،
وہ پیسہ آپ انکم ٹیکس میں پے کر سکتے ہیں, جی ایس ٹی میں پے کر سکتے ہیں. صرف انہی 2 ٹیکس میں آپ پے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی اور ٹیکس میں آپ پے نہیں کر سکتے. پراپرٹی ٹیکس میں نہیں کر سکتے کیونکہ ہم پراپرٹی کو یوز کرتے ہیں. بجلی بل بھی ہم پے نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اس میں کیا کرتے ہیں, بجلی کا یوز کرتے ہیں. اسی طریقے سے ٹول ٹیکس میں ہم یوز نہیں کر سکتے کیونکہ ہم سڑک کا استعمال کرتے ہیں. صرف انکم ٹیکس اور جی ایس ٹی ہی میں آپ پے کر سکتے ہیں. اور انہیں 2 میں کیوں پے کر سکتے ہیں اس کا ریزن میں آپ کو نہیں بتاؤں گا, فون پر مناسب نہیں ہے. بس یہ سمجھ لے کہ ان 2 میں آپ دے سکتے ہیں, اس کے علاوہ کسی اور ٹیکس میں نہیں دے سکتے کیونکہ ہم وہاں پر کیا ہے اس کے خدمت لیتے ہیں, سروس لیتے ہیں. اگر ہم وہاں پر پے کریں گے تو یہ ہوگا کہ کیا ہوا کہ ہم نے اس پیسوں سے فائدہ اٹھایا. تو انکم ٹیکس میں جی ایس ٹی میں دے سکتے ہیں, لیکن اس میں بھی کنڈیشن یہ ہے کہ سرکاری بینک ہونا, پرائیویٹ بینک کا اگر بیاج ہے تو وہ بھی آپ انکم ٹیکس جی ایس ٹی میں نہیں دے سکتے. کلیئر؟ ماشاءاللہ, بہت ڈاکٹر خوب صاحب مفتی صاحب. جی کافی سارے سوال آنے لگ گئے ہیں, ہمارے سوال نپٹا لیتے ہیں, بعد میں پبلک کے لے لیں گے. جو 5واں سوال ہے مفتی صاحب, نو کاسٹ ای ایم آئی جو کریڈٹ کارڈ کے تھرو ملتا ہے, کیا اس کو لے سکتے ہیں؟ جیسے کہ آپ میں کریڈٹ کارڈ اگر آپ نے ایک مہینہ 10,000 روپے خرچہ کر دیا, وہ جو کریڈٹ کارڈ کی جو لمٹ ڈیٹ ہوتی ہے پے کرنے کی, اسی دن آپ نے پورا 10,000 پے کر دیا تو اس پہ کوئی ای ایم آئی نہیں لگتا اور کوئی قرضہ نہیں بنتا اور وہ قرضے پہ ٹیکس نہیں لگتا. تو اس کو نو کاسٹ ای ایم آئی کہتے ہیں. جی نو کاسٹ ای ایم آئی کی پوری ترتیب مجھے معلوم ہے, ڈاکٹر صاحب نے اچھا بتایا. دیکھیں بھائی, نو کاسٹ ای ایم آئی جو ہے نا اس کو آپ لے سکتے ہیں. بہت سارے حضرات کو اس میں کنفیوژن یہ رہتا ہے کہ پہلے وہ کیا کرتے ہیں, بل کے اندر پہلے انٹرسٹ جوڑتے ہیں, پھر اس کو وہ کیا کرتے ہیں نیچے آ کے ڈسکاؤنٹ میں کاٹ دیتے ہیں. اصل میں دیکھو کیا مسئلہ ہے کہ یہ سب چیزیں نا ایک کہنے کی ہوتی ہیں. اصل میں کمپنیوں کا ایک پورا سسٹم ہوتا ہے, وہ اپنا مال کو سیل کرنا چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ, اور یہ ان کی بینک کی اور کمپنی کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ بھئی ہم کریں گے, وہ آپس میں لین دین کرتے ہیں. ہمیں یہ ہے کہ وہ چیز ہمیں 100 روپے میں مل رہی تھی کیش میں, اگر ہم لیتے تب بھی نو کوسٹ میں لے رہے تب بھی ہمیں 100 روپے میں مل رہی ہے. ہمیں 110 بھی نہیں دینا پڑ رہا ہے. 100 روپے ہم کیش میں لیتے ہیں, یعنی ایٹ اے ٹائم پیمنٹ کرتے تب بھی 100 روپے دینا ہے. اور اگر ہم نو کوسٹ ای ایم آئی میں لیتے ہیں تب بھی ہمیں 100 روپے دینا ہے. تو بس بات وہی آئی کہ ہمیں 100 روپے لینا ہے, 100 روپے دینا ہے. تو وہ بالکل ہم کر سکتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے, بعض علماء اس کو منع کرتے ہیں, لیکن صحیح بات جو دلائل کی روشنی میں مجھے بھی سمجھ میں آئی اور جو ہمارے بڑے اکابرین ہیں جو بولتے ہیں کہ بھئی اس کی گنجائش ہے, لیکن بہرحال گنجائش ضرور ہے, لیکن ایڈوائز یہ رہے گی کہ آپ اس کو نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک جال ہوتا ہے, دلدل ہے. یہ کریڈٹ کارڈ جو ہے اس کا بھی جائز ہے, آپ یوز کر سکتے, لیکن اس سے بچنا چاہیے. ایڈوائز یہ رہے گی کہ آپ نہ بچیں. مسئلہ تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ لے سکتے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دلدل ہے بہت بڑا. جب انسان اس کے اندر گرتا ہے تو دھیرے دھیرے یہ کمپنی نو کوسٹ ای ایم آئی کا کیوں نکالتی ہے, ان کو اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہ ایک پرچیزنگ پاور بڑھاتی ہے, ان کی لالچ بڑھاتی ہے وہ کریڈٹ کارڈ یوزر کی, اور جو ان کے جو گراہک کے کسٹمر ہے اس کے اندر لالچ بڑھاتی ہے. اچھا نو کوسٹ ای ایم آئی میں تو مل رہا ہے, 200 روپے دینا ہے, لے لو. تو بغیر ضرورت کے انسان کیا کرتا ہے, چیزوں کو لینا خریدنا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ نو کوسٹ سے وہ کیا ہوتا ہے کوسٹ والی ای ایم آئی پر ٹرانسفر ہو جاتا ہے. نتیجہ یہی نکلتا ہے. اس لیے جائز ہونا ایک الگ چیز ہے, لیکن ایڈوائز یہ رہے گی کہ آپ ان چیزوں کا یوز نہ کریں تو ہی بہتر ہے. ہاں مجبوری میں اگر کبھی انسان پھنس جائے, اس کو کرنا ہی پڑتا ہے, تو اس کی گنجائش ہے نو کوسٹ کی. لیکن اس کے اندر ایک چیز اور سمجھ لیں کہ نو کوسٹ میں اب جب آپ جائیں گے تو کچھ ای ایم آئی کوسٹ والی بھی ہوتی ہے, وہ بلکہ نو کوسٹ ای ایم آئی میں وہ بھی رہتا ہے کہ آپ کو 3 مہینے تک ہی نو کوسٹ رہے گی. اگر آپ 6 مہینے کرنا چاہیں گے تو آپ کو پھر انٹرسٹ لگے گا, تو وہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. نو کوسٹ ای ایم آئی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ صرف وہیں تک ہے جہاں تک ہمیں وہی پیسہ دینا پڑ رہا ہے, لیکن جس کنڈیشن میں اگر زیادہ پیسہ دینا پڑ رہا ہے تو پھر وہ حرام ہو جائے گی. بہت خوب, بہت اچھے سے کلیئرلی کہا دیا آپ نے, ماشاءاللہ. اب یہ کیا بینک چارجز کو انٹرسٹ کے سامنے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے؟ بینک چارجز کو ہمارے انٹرسٹ سے کیا ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں؟ بھئی اس کی اجازت نہیں ہے, نوٹ الاؤڈ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں بھائی, بینک سے ہم ہے نا خدمت لیتے ہیں, بینک میں پیسہ جمع کرتے ہیں, ان کا کاغذ لگتا ہے, ان کی محنت لگتی ہے, ان کا مین پاور لگتا ہے, تو اس کے بدلے میں چارجز وغیرہ کاٹتے ہیں. تو وہ چارجز جو ہے نا وہ جائز ہے, کوئی غلط چارجز نہیں ہوتے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ انہوں نے غلط چارجز کاٹ لیے, بتایا نہیں تھا. دیکھو بھائی بتاتے سب ہے, وہ جب فارم بھرواتے نا اتنا بڑا, تو اب ظاہر سی بات ہے وہ بھی چالاک ہوتے ہیں, ان کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان پورا پڑھے گا تو ہے نہیں.
اتنی فرصت کس کو ہے؟ اب ڈاکٹر صاحب اتنی محنت کرتے ہیں، کتنا کلاس لے رہے ہیں، اتنے سیزن لے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بس اتنا پوچھتے ڈاکٹر صاحب یہ بتاؤ بھگے گا کون سا انڈیکیٹر، کون سا MACD، کون سا CCI، وہ سب چھوڑو. تو انسان کی فطرت ہے، پورا تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، لکھا اس میں سب کچھ رہتا ہے کہ یہ چارج کٹے گا، پھر جب کٹتا ہے جب ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا یہ بھی چارجز ہے. تو بہرحال بینک جو بھی چارج لیتی ہے وہ اپنی خدمت کا جو اس کا خدمت کا حق وصول کرتی ہے، وہ تو اس میں ہم انٹرسٹ کا پیسہ بالکل بھی نہیں کاٹ سکتے، چاہے وہ کتنا بھی چارج ہو. زیادہ چارج لگتا ہے آپ بینک چینج کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا ویریئنٹ چینج کر لیں. بہت سارے ویریئنٹ آج ایسے چل رہے ہیں کہ جس میں کوئی چارج نہیں ہوتا، 1 روپے کا چارج نہیں لگتا. میرے 5 6 اکاؤنٹ چلتے ہیں، میرے سب ایسے اکاؤنٹ ہیں جس میں آج بھی مجھے 1 روپیہ کبھی 1 پیسہ چارج نہیں لگا آج تک. تو ہے اس ٹائپ کے. لیکن بہرحال چارجز اگر کٹتے ہیں تو ہم انٹرسٹ اس میں بالکل بھی مائنس نہیں کر سکتے. انٹرسٹ کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا، یا تو مالک تک پہنچانا ہے، یا غریبوں میں بغیر ثواب کی نیت کے آپ دے سکتے ہیں، اور یا پھر آپ کیا کریں، رفائی کاموں میں لگا دیں. ہاں انکم ٹیکس اور GST میں ایک چیز رہ گئی بتانا، اب بھی یاد آیا مجھے، وہ مصرف کی بات چل رہی تھی لیکن بات آگے نکل گئی. تو وہ جو 3 مصرف میں نے آپ کو بتایا، شروع میں آپ کو بتایا کہ کسی نہ کسی درجے میں مالک تک پہنچانا ہے. تو سرکاری بینک کا جو انٹرسٹ آتا ہے وہ سرکار کی طرف سے آتا ہے، اور ہم انکم ٹیکس اور GST کے تھرو واپس سرکار تک پہنچا دیتے ہیں. تو اس وجہ سے اس میں دینے کی گنجائش ہے، لیکن یہاں چارجز میں ہم دینے کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے. کلیئر؟ جی کلیئر. یہاں پہ 1 2 چیزیں میں ہمارے بہنوں کے بھی سوال ہیں، کچھ بردرز کے بھی ہیں. یہی پیسہ کیا مدرسے کے کام میں دیتے؟ 2 بار سوال پوچھے آپ. وہ شاید آگے ہے، اس میں نہیں ہے کیا؟ اچھا نہیں دیکھ لیتا ہوں، یہ آپ یاد رکھیے مدرسے کے لیے. اور وہی انٹرسٹ کا پیسہ جو ہے وہ پیوریفائنگ اماؤنٹ جو ہم تھا نا، وہ بھی پوچھ رہے کہ کہاں دے سکتے بہنوں کے جی سوال. وہ پیوریفائی انٹرسٹ کا ایک ہی مصرف ہے. ٹھیک ہے. تو 7واں سوال یہ ہے کہ کیا بیاج کے پیسے کو کیلکولیٹ کر کے اپنے پاس سے کیش دے سکتے ہیں کیا؟ جو بینک میں آئے ہیں اسے ہی وڈرا کرنا ہوگا. ہاں یہ بینک میں جو انٹرسٹ آتا ہے تو آپ کو لیے ضروری نہیں کہ آپ اکاؤنٹ سے اس کو نکالیں اتنا پیسہ پھر وہ دیں، آپ اپنے پاس سے بھی دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس یہ یاد رکھیں کہ اماؤنٹ اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا آیا ہے، اس میں کمی زیادتی نہ ہو. روپیہ پیسہ فکس نہیں ہوتا. اگر کسی نے آپ کو 100 روپے دیے اور وہ پیسہ واپس اگر مانگ رہا ہے تو آپ اس کو بدلے میں 250 کے بھی دے دیں گے تو بھی چل جائے گا، کیونکہ وہی فگر تو وہی ہے، اماؤنٹ اتنا ہی ہے، بس کمی زیادتی نہیں ہونا. تو آپ بالکل دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے پیوریفائی کا جو اماؤنٹ ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں بھائی ڈیمیٹ اکاؤنٹ میں ہے تو ہم اپنے پاس سے دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں، بس اماؤنٹ اتنا ہی ہونا چاہیے. اس کے بعد 8واں 8واں سوال، 8واں وہی آ گیا ہم نے جو بنایا تھا سوال کہ کیا بیاج کے پیسوں سے کوئی تعمیر دے سکتے ہیں؟ جیسے کہ مشہور ہے کہ مسجد کے ٹوائلٹ میں دے دو، جو لوگوں کا جو کانسیپٹ ہے کہ مسجد کے کوئی غسل خانوں میں یا ٹوائلٹ میں، جنہیں چھوٹے موٹے کام میں دے سکتے ہیں کہ انٹرسٹ کا پیسہ یا پیوریفائی کا پیسہ، دونوں ملا کر آپ جواب. جی پیوریفائی کا اماؤنٹ اور انٹرسٹ کا اماؤنٹ دونوں برابر ہیں. اس کو مسجد اور مدرسے کے کسی بھی کام میں استعمال نہیں کرنا ہے، کسی بھی کام میں، یہاں تک کہ ٹوائلٹ وغیرہ میں بھی استعمال نہیں کرنا ہے مسجد مدرسے کے. اس کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا، کسی غریب کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دیں، یا پبلک کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے جیسے روڈ ہے یا پبلک کے ٹوائلٹ باتھ روم وغیرہ ہے، پبلک کے اعتبار سے اگر کوئی کام ہے تو اس میں آپ دے سکتے ہیں. باقی مسجد مدرسے کے کسی کام میں نہیں دینا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی پرسنل کسی کا کوئی کام ہو رہا ہے تو اس میں نہیں دینا ہے. پیوریفائی کا اماؤنٹ اور انٹرسٹ کا اماؤنٹ دونوں کا حکم سیم ہے. اوکے چلیے، بہت کلیئر جواب دے دیا آپ نے ماشاءاللہ. یہاں پہ ایک ہمارے صاحب جو ہے نا، ڈی ایم مت کرو، ڈی ایم پہ کوئی سوال مت کرو، پھر بھی ان کا سوال میں لے لیتا ہوں، بڑا اچھا سا ہے. گورنمنٹ سکیمز ہوتی ہیں مفتی صاحب، وہ جی گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے، نئی حکومت بنتی ہے تو وعدے کر کے آتی ہے. وہ وعدے ہوتے کہ ہم آپ کو ان کمیونٹی کو یا ان غریب سیکٹر کو یا ان BPL کارڈ والوں کو ہم 1 لاکھ روپے دیتے ہیں، آپ ریڈی ٹھیلا یا دکان چلا لو یا مکان بنا لو. اور وہ کوئی انٹرسٹ نہیں لیتی ہے، بولتی ہے کہ 1 لاکھ روپے دے دیتے ہیں، آپ جب کما لو گے ایک پیریڈ دیتی ہے، اتنے پیریڈ میں آپ وہ پیسہ انسٹالمنٹ میں دے دو، اس پہ کوئی بیاج انٹرسٹ کچھ نہیں لگتا. اماؤنٹ گیون سیم، ریٹرن ٹیکن سیم. ہاں دیکھیے، جو سرکاری اسکیموں میں بہت ساری اسکیمیں آج کل ایسی چل رہی ہے کہ جس میں ہے نا اماؤنٹ سرکار دیتی ہے، لون کا نام رہتا ہے، انٹرسٹ کا نام رہتا ہے. تو بس یہ کہ 1 لاکھ روپے آپ کو دیے جا رہا ہے، آپ کو قسطوں میں 1 لاکھ واپس کرنا ہے، تو اس کو آپ بالکل لے سکتے ہیں.
انٹرسٹ کا مسئلہ وہیں پیدا ہوگا کہ آپ کو جو اماؤنٹ ملا ہے اس سے زیادہ آپ کو پے کرنا پڑ رہا ہے. اگر وہی اماؤنٹ پے کرنا پڑ رہا ہے یا اس سے کم دینا پڑ رہا ہے گورنمنٹ کو تو آپ بالکل اس کو لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جہاں پر اماؤنٹ کی کمی زیادتی ہو رہی ہے تو وہ نوٹ الاؤڈ پھر. ویری گڈ. تو ماشاءاللہ آپ نے جو ہمارے ٹیچر حضرات کا بہت شکر و مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنے اچھے سوال بنائے. تو اس طریقے کے جنرل سوال ہیں جیسے سود کھانا دینا اور شریک ہونا، یہ آپ کے آخری میں یہ پی پی ٹی ہم لوگوں کو دے دیں گے، تاکہ اب ہم کچھ 15-20 منٹ لائیو میں کوشچنس لے لیں گے. مفتی صاحب آپ تیار ہیں؟ جی بالکل چیٹ میں تو بہت سارے میسیجز آ گئے. ریکویسٹ ہے کہ جو آلریڈی سوال پوچھ لیے گئے وہ سوال مت پوچھو، ڈسپلن سے کام کرو. جو آلریڈی ہم نے 8-10 سوال لے لیے ان کا کوئی بھی ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. جی کون ہے جناب؟ بولیے. السلام علیکم. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. ایک ایک آدمی آ جائیں. ایک سوال ہے. محمد یوسف پہلے لیں گے. جی کاشف بھائی کچھ بول رہے ہیں؟ کاشف بھائی جی عرض کروں میں؟ ہاں جی یوسف بھائی. یہ جیسے آپ نے کہا یہ غریب کو دے سکتے ہیں، تو غریب سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ غریب جو زکوٰۃ کے مستحق ہے یا کوئی دیگر غریب بھی جو زکوٰۃ کے جو مستحق اس کا ایک سلیب ہے، کرائیٹیریا ہے؟ اور غریب مطلب بہت سارے اور بھی غریب ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کے کرائیٹیریا میں تو بیٹھتے تو نہیں ہیں بٹ وہ غریب ہیں. تو اس میں تھوڑا واضح کیا جائے کہ صرف زکوٰۃ کے جو مستحق ان کو دے سکتے ہیں یا دوسرے غریب کو بھی دے سکتے ہیں؟ جی اس میں ہے نا مین اصل یہی ہے کہ بہت زیادہ غریب ہو تو بہت زیادہ غریب تو شریعت کی نظر میں زکوٰۃ کا مستحق ہے. تو زکوٰۃ کا مستحق جو حضرات ہے وہ تو اس کے پہلے مستحق ہے، ان کو تو دے ہی دینا ہے. لیکن خدا نہ خواستہ کوئی اس سے تھوڑا سا اوپر ہے، غریب ہے، تھوڑا سا اوپر ہے، ضرورت مند ہے، تو اس کو بھی اگر دے دے تو چل جائے گا. اس میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. بس کسی کھاتے پیتے اچھے انسان کو نہ دے. اس میں ضروری نہیں کہ آپ پوری طریقے سے زکوٰۃ کا بالکل جس طریقے سے ہم زکوٰۃ میں دیکھتے ہیں اس کا، تو اس میں اتنا ضروری اس میں نہیں ہے. کوشش یہی ہونا چاہیے کہ غریب سے غریب آدمی کو دے. جی بہت بہت شکریہ. کیونکہ ایک حضرت سے میری سوال ہوئی تو مفتی صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہے ان کو دینا ہے. تو بڑا یہ مسئلہ بن گیا تھا کہ کیسے اسیس کیا جائے کون زکوٰۃ کا ہے. خیر شکریہ، یہ بہت مسئلہ کلیئر وہی ہو ہے گیا. کہ دیکھیے انہوں نے بھی صحیح بولا ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق کو ہی دینا ہے، لیکن عمومی طور پہ کیا ہے کہ یہ کوئی شرعی طور پہ نصاب نہیں ہے، اس لیے اس میں تھوڑی بہت لچک ہے. اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ بہت غریب ہے لیکن زکوٰۃ کے دائرے میں نہیں آتا تو اس کو بھی دے سکتے، کیونکہ زکوٰۃ کا نصاب بہت چھوٹا ہے اس ٹائم. میں یہ سوال یہ انٹرسٹ یہ جو کیپٹل کا جو پیوریفیکیشن اماؤنٹ ہے دونوں کے سلسلے میں یہ پوچھ رہا ہوں. دونوں کے اس میں کامن جواب سیم سوال پوچھ رہے ہیں آپ. کامن جواب. شکریہ. نور صاحب اور میرا ایک ڈاکٹر سوال صاحب ہے. سے میرا ایک ریکویسٹ تھی، تھوڑا 2 منٹ مجھے موقع دیں اہلان. معذرت کے ساتھ. نو معذرت، کنٹینیو پلیز. نو معذرت. جی جی حضرت فرمائیں. بس مجھے یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ جس وقت اس طرح کے سیشن ہوتے ہیں تو اس طرح سے بہت سارے سوال آ جاتے ہیں ایک دم سے، اور وہ ایسے سوال ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے لگتا ہے کہ مطلب میں سبھی لوگوں سے معذرت کرنا چاہتا ہوں اس بارے میں. ایک منٹ. کہ وہ سوال اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ جس طریقے سے ہم شیئر مارکیٹ کو سیکھتے ہیں اور جس طریقے سے ہم کام کرتے ہیں اور جس طریقے سے جو بھی لرننگ ہم لوگ کر رہے ہیں اور جتنا ایفرٹ ہم لوگ لگاتے ہیں دنیاوی چیزوں کے لیے، تو اتنا ہم نے ہماری دینی تعلیم کے لیے اور ان چیزوں کے لیے جو ہم پہ فرض تھا، جیسا کہ حرام اور حلال کا معلوم ہونا، تو اس پہ ہم نے کوئی محنت نہیں کی. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے ہم لوگوں کا، جس میں میں بھی شامل ہوں. تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہمارے علماء کرام سے دوری بنا کے رکھی ہوئی ہے. تو یہ بہت ہی غلط بات ہے، کیونکہ ہم لوگ ہر ایک کو جج کرتے ہیں. مطلب جو خاص کر کے جو دیندار لوگ ہوتے ہیں ہم لوگ سمجھتے ہیں، خاص کر کے میں اپنے طرف سے یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ غلطی نہ کریں. ہم لوگ ان کو انسانی نہیں سمجھتے ہیں. ان کی تھوڑی جو بھی کچھ دقتیں ہوتی ہے، کچھ ان سے کچھ مسٹیکس ہو جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم لوگ ان سے علم سے جو ہمیں فیضیابی ہو رہی تھی اس کو ہم روک دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی مسٹیک نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. ہر آدمی انسان ہے، چاہے وہ عالم ہو مفتی ہو. تو اپنے قریبی علماء سے
मेन मुद्दा ये है कि अपने करीबी उलमा से कांटेक्ट करें और उनसे बेसिक मालूमात लेना शुरू करें, उनसे टाइम लें, उनसे मिलें, उनकी सोबत में रहें। और नेक सालिहीन लोगों की सोबत में रहने का तो कुरान में खुद हुक्म दिया है। तो इस चीज़ की फ़िक्र करें जिस तरीके से हम शेयर मार्केट की फ़िक्र करते हैं, डेली स्टॉक देखते हैं, चार्टिंग यूज़ करते हैं, बहुत सारा हम उसमें टाइम लगाते हैं। तो उस तरीके से हम हमारे जो दीनी मसाइल हैं इसको सीखने की कोशिश करें। इंशाल्लाह जब ये समझ में आ जाएगी ना, तो आदमी को खुद ही इसका माइंड मतलब समझ में आ जाएगा कि इसकी बेसिक्स क्या हैं, इसकी बुनियादी चीज़ें क्या हैं। उसकी बेस पर हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से कोई चीज़ है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि ऐसी स्कीम चल रही है, MLM की बोलो या कुछ फिक्स अपने क्या बोलते हैं, उसमें कुछ ना कुछ बहुत सारे धोखा है, फ्रॉड है, और इंटरेस्ट की जैसा वो लोग आपको मुनाफा देते हैं। कॉइन्स वगैरह हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मार्केट में शुरू हैं कि हर दूसरा तीसरा आदमी उसमें इन्वॉल्व है। और इन सब की सबसे बड़ी मेन चीज़ ये है कि हमने हमारे उलमा कराम से दूरी बना के रखी हुई है। तो ये बहुत ही गलत बात है, हमारे घरों के अंदर हराम का पैसा आ रहा है और हम उसी पैसों से खा के नमाज़ों को जा रहे हैं। तो हमारी दुआ में कितना असर होगा ये तो अल्लाह ही मतलब जानता है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें, अपने उलमा कराम से, अपने जो साले लोग हैं, नेक लोग हैं, उनसे कांटेक्ट करें, उनसे बातचीत करें और अपने दीन की मालूमात में डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ इजाफा करें और उसको लोगों तक पहुंचाएं। हम माशरती लेन से बहुत कमज़ोर हैं, हम मासाइल की लेन से बहुत कमज़ोर हैं। हमने बस आज तक की नमाज को पढ़ना ही सीखी है, वो भी नहीं आती है पूरी। तो एज अ उम्मत, एज अ मुस्लिम होने के नाते हम हमारे दीन में कितना वक्त देते हैं, इसका हम सब अपने आप अंदर झांक के देखें कि हम लोग कितना वक्त दे रहे हैं उसके लिए। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब एक बार ऐसा सेशन होता है और उसमें से 20 तो सवाल आ जाते हैं। तो ये सवाल इतने बेसिक्स होते हैं ना कि आदमी अगर देखे तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हर एरिया का आलिम आराम से उनके उसके बारे में गाइड कर सकता है। इसी तरह से अपने नमाज़ों को सही करें, कुरान को सही करें, तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि यही चीज़ें हमारे साथ में जाने वाली है। शेयर मार्केट का जो भी कमाएंगे आप इंशाल्लाह ज़्यादा अपने ज़्यादा उस पर लें, लेकिन वो साथ में नहीं आने वाला है। तो जो चीज़ें हम जो सीख रहे हैं, जिस पे अमल करेंगे, अमाल ही हमारे साथ में जाएंगे। तो इसकी फ़िक्र करे खुदारा, और इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा और आपकी नस्लों को बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह मुझे और आपको कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह, बहुत सही बोले आपने काशिफ भाई। देखिए, कई महीनों के बाद ऐसा एक सेशन होता है, तो ऐसे सेशन के बाद सवालों का अपर सर्किट लगा देते हैं। उसके बाद महीनों तक कोई ऐसे सवाल कोई पूछते भी नहीं है। अब क्योंकि आपने इस को अच्छे से आपने बता दिया कि माशाल्लाह, देखिए कितने यंग उम्र में हमारे मुफ्ती साहब इतनी बेहतरीन बयान किए हैं। हम लोग तो बुजुर्ग बड़े बड़े उनसे सुनते थे। आज के तारीख में देखिए हमारे मदरसों को मजबूत करने के ये नतीजे हैं। जैसे हमारे मुफ्ती सबील साहब आ गए हमारे बीच में, नूर साहब आ गए, हमारे मोहल्लों में भी मौजूद हैं। तो जैसे काशिफ भाई कह रहे हैं कि जरूर हम उनसे राब्ता करें भाई, उनसे दोस्ती बनाओ, फ्रेंडली, जैसे नूर साहब बताए ना, फ्रेंडली रिश्ता रखो ना। हमारे छोटे छोटे जो सावाल अब यहाँ पे इतने टाइप के ना, उनको आप पूछो तो जैसे काशिफ भाई बोले कि बहुत सिंपल सा मामला है, बहुत इजीली में वो कुरान की और हदीस की दलाइल से बता देंगे। ठीक है, तो अपने मुफ्ती नूर साहब 2 सवाल ले लेते हैं टाइप वाले। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आरिफ मोहम्मद सादिक बोल रहा हूँ। पूछ लो। हेलो, रुक जाओ ना, शेयर मार्केट से सवाल नहीं, हेलो, इंटरेस्ट का ये जो 5% का अपने को इंटरेस्ट मिलता है, पूछो, जल्दी पूछो।